بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين وشفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين أبي القاسم محمد وآله وأهل بيته وعترته الطيبين الطاهرين، لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، اللهم عجل له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اور ان قریب ظالموں کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ ان کے ظلم کا انجام کیا ہونے والا ہے، اور اسی دنیا میں وہ ایک انقلاب اور ایک تبدیلی کو دیکھیں گے. قرآن کی یہ ایک ایسی آیت ہے جس کا ہم میں سے ہر ایک اپنی روزمرہ کی زندگی میں بھی مشاہدہ کر سکتا ہے، کیونکہ قرآن نے ظالم کی کوئی خاص کیٹیگری کے حوالے سے بات نہیں کی. ہر ظالم اس کے اندر اس مومن سے آغاز ہوتا ہے جو اپنی اولاد پر بایمانہ ظلم کرتا ہے، کہ اس کے دنیاوی عیش و آرام کے لیے تمام وسائل کو مہیا کرتا ہے، مگر اس کی آخرت اور دین بنانے کے لیے کوئی کام نہیں کرتا. اور پھر یہ سلسلہ یہاں سے چلتا. میں اکثر ایام اعزا کے پہلے عشرے کی آخری مجلس میں ایک جملہ ایسا بیان کیا کرتا ہوں جو بعض صاحبان ایمان کو بہت برا بھی لگتا ہے، اور وقت کی کمی کی وجہ سے، یعنی وقت کی کمی میں ان معنوں میں کہہ رہا ہوں کہ آج کی مجلس کا چونکہ یہ ڈائریکٹ ٹاپک نہیں تو میں 1-2 منٹ سے زیادہ اس جملے کو نہیں دے سکتا ہوں. وقت کی کمی کی وجہ سے غلط فہمیاں بھی پیدا کر سکتا ہے، مگر کربلا کے حوالے سے یہ ہے بہت اہم پیغام. اور چونکہ ایام اعزا بالکل آخری اور اختتامی مراحل میں، آج 2 مہینے اور 6 دن گزر گئے آپ کی عزاداری کو. کل کی رات ایام اعزا کی آخری رات ہوگی، تو اب ایام اعزا کو الوداع کہتے ہوئے معصوم کی وہ حدیث کہ یہاں بھی کہیں پہ ضرور لکھی ہوگی اور ہر عزا خانے میں آج کل لکھی جا رہی ہے، معصوم کی یہ حدیث سال کے باقی 10 مہینوں میں اپنے سامنے رکھ کر اس کے اعتبار سے یہ پہچاننا ہے کہ اگر ہر زمین کربلا ہے اور ہر دن عاشورہ، کلو ارضن کربلا و کلو یومن عاشورہ، تو یاد رکھیے کہ جہاں کربلا ہوگی، جہاں عاشورہ ہوگا، وہاں یزید کا ہونا بھی ضروری ہے. کربلا اور عاشور بغیر یزید کے مکمل نہیں ہو سکتے. تو امام تیسرا جملہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ ہر زمین کربلا، ہر دن عاشورہ اور ہر علاقے میں یزید. اور یہ 2 مہینے اور 7 دن کی عزا کے بعد کل جو آخری رات آئے گی، تو ہمیں یہ غور کرنا کہ کیا ان ایام عزا سے ہمیں کم از کم اتنا فائدہ ملا کہ ہم اپنے زمانے کے یزید کو پہچانیں. اور جیسا کہ آج کل ممبر سے یہ بہت زیادہ کہا جا رہا، اور اپنی جگہ یہ بات آدھی صحیح بھی ہے کہ دجال کسی ایک آدمی کا نام نہیں ہے. ہر دور میں دجال رہے، ہر زمانے کا ایک دجال ہوتا. ظہور ایمان کی نشانیوں میں دجال کا مقابلہ ہر مومن کو کرنا ہے.
دجال کی وہی حیثیت ہے جو آخرت میں پل صراط کی حیثیت ہے. یعنی وَإِنْ كَانَ وَارِدُهَا إِلَّا حَتْمًا مَقْضِيًّا، سورہ مریم کی ایک آیت ہے جس کی تفسیر اور جس کی تشریح علماء اسلام کو دانتوں پسینہ آ گیا. یہ سورہ مریم کی مشکل ترین آیتوں میں سے ایک آیت ہے، بلکہ سورہ مریم کی آیت پورے قرآن کی مشکل ترین آیتوں میں سے ایک آیت ہے. اور میں اس وقت فقط اشارہ اس لیے کر رہا ہوں کہ شاید میں نے اپنا مزاج اس سے پہلے کی مجالس میں بیان کیا کہ میں بعض باتوں کو اس لیے نامکمل چھوڑ دیتا ہوں کہ شاید اسی حوالے اور اسی بہانے سے آپ میں سے بعض کتاب پڑھنے کی عادت ڈالیں. تفسیر نمونہ مجھے اس عزاخانے کی لائبریری میں بھی نظر آ رہی ہے، اور اس کے علاوہ بھی آج انٹرنیٹ کی برکتوں سے آپ کو بے شمار شیعہ تفاسیر مل جائیں گی، اور سی ڈی کی برکتوں سے ایک مختصر سی سی ڈی میں 40 50 تفاسیر آپ کو مل جائیں گی. تو تشریح آپ دیکھتے رہیے گا. مگر ایک میں نے کہا کہ آدھی بات بیان کرتا ہوں آدھی چھوڑ دیتا ہوں، تو آدھی تو بیان کروں کہ سورہ مریم کی آیت کا ترجمہ کیا، جسے میں نے کہا کہ اس دنیا میں یہ آیت دجال بنے گی، آخرت میں یہ آیت پل صراط بنے گی. ایک ہی چیز ہے، اور وہ یہ آیت کا ترجمہ. یہ قرآن سورہ مریم کی اس آیت سے پہلے والی آیتوں میں جہنم کا تذکرہ کر رہا. آ گیا نا ذکر جہنم. جو لوگ میری مجالس کے موضوعات کو جانتے ہیں وہ بڑے حیران تھے کہ پہلے دن سے لے کے آج تک کی تقریر میں جہنم کا ذکر کیوں نہیں آیا. آ گیا جہنم کا لفظ، اور ابھی تذکرہ بھی ہوگا لیکن شاید کل، کیونکہ کل جس امام کی سیرت کا بیان ہونے والا پوری مجلس میں تو اب ہم یہ بیان نہیں کر سکیں گے، اس لیے کہ ہمارا اصل موضوع مختار نامہ ایک حد تک مکمل ہونے کے لیے بھی ہمیں کل کی ساری مجلس اس کے لیے وقف کرنا ہے. مگر تھوڑا بہت تذکرہ شب شہادت اور شب تابوت کی وجہ سے جب امام کا ہوگا تو ان کی سیرت میں جہنم کا تذکرہ موجود ہے. مگر سورہ مریم کی آیت جو آئی ہے وہ ایک اور انداز سے آئی. وہ کہہ رہی کہ ہر شخص کو جہنم میں سے گزرنا. یہ وہ آیت ہے کہ دانتوں پسینہ آ گیا، کیونکہ ہر شخص کا جو لفظ آ گیا. سوال یہ پیدا ہوا کہ انبیاء بھی، سوال یہ پیدا ہوا کیا اولیاء بھی، سوال یہ پیدا ہوا کیا خاصان خدا بھی، سوال یہ پیدا ہوا کیا علماء بھی، سوال یہ پیدا ہوا کیا شہدائے راہ خدا بھی. لیکن آیت یہ کہہ رہی ہے کہ جی ہاں، ان میں سے ہر ایک کو جہنم میں سے گزرنا. پھر یہاں سے ہمارے سامنے تفسیر کا وہ پہلو آیا کہ دراصل یہ تذکرہ پل صراط کا کیا جا رہا. پل صراط اس پل کا نام ہے کہ اس کی حالت دیکھ کر کسی کا دل نہ چاہے اس پہ قدم رکھنے کا. مگر جہنم میں جنت میں جانے کا صرف ایک راستہ، یا تو پل صراط پہ نہ جاؤ مگر پھر جنت نہیں مل سکتی، اور جنت اگر جانا تو وہاں صرف ایک راستہ، ایک ہائی وے، ایک موٹر وے جاتی ہے جس کا نام پل صراط. تو جنت جانا ہے تو اس سے گزرنا ہوگا، کیونکہ جو میں روایتوں میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف قیامت کا میدان، دوسری جانب جنت کا دروازہ، اور درمیان کے اندر ایک بہت بڑی ویلی، اور قیامت کے میدان کو جنت کے دروازے سے لنک کرنے یا ملانے والا صرف ایک پل ہے. اور اس پل کے نیچے جہنم ہے. راستہ یہی ایک راستہ، تو جسے جنت تک جانا ہے اس کو اس پل پر سے گزرنا ہوگا. اور پل کا مطلب یہ ہے کہ اس کے نیچے جہنم ہے، اور ایسی جہنم ہے کہ جس طرح سے اگر آپ پانی کو بوائل کریں آگ پر تو کبھی کبھار پانی ابل پڑتا. جہنم کے شعلے کبھی کبھار اگرچہ خاصی ڈیپتھ میں ہے لیکن اس پل تک آ جاتے ہیں. نہیں یہ تو میں نے عذاب قبر شروع کر دیا. واپس آتا ہوں، واپس. خلاصہ یہ کہ کیونکہ اس کے بعد کا جملہ یہ تھا کہ جو میں پڑھنا نہیں چاہتا ہوں لیکن پڑھ رہا ہوں، لیکن پڑھ بھی نہیں رہا ہوں کیونکہ ٹاپک نہیں ہے، بغیر ٹاپک کے پڑھ رہا ہوں.
وہ یہ ہے کہ جہنم کے شعلے کب پل صراط تک آتے ہیں؟ چند گناہگاروں کی وجہ سے۔ گناہ میگنیٹ کا کام کرتے ہیں اور جہنم کے شعلوں کو اپنی جانب کھینچتے ہیں۔ خیر، مصطفیٰ زیدی کا ایک شعر میں ہمیشہ پڑھتا ہوں، اس لیے کہ یہ شعر غالباً پل صراط کے اوپر جس بہترین طریقے سے یہ استعمال ہو سکتا ہے اور کسی پہ نہیں۔ انہی پتھروں پہ چل کے آ سکتے ہو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشان نہیں۔ جنت یہ کہتی، جنت کہتی ہے اگر تجھے میرے اندر آنا تو مجبوری ہے کہ اسی پل پہ چل کے آنا پڑے گا، اور کوئی ہائی وے 401 یا ہائی وے 7 یا اس ٹائپ کی اور کوئی سڑک نہیں ملے گی جو بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اور آگ سے زیادہ گرم۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ جنت جانا ہے، پل صراط سے گزرنا ہوگا، ورنہ جہنم تو ہی موجود۔ جنت کے بڑے نخرے ہیں، وہ ہر ایک کو آسانی سے قبول نہیں کرتی ہے۔ جہنم بڑی پولائٹ ہے، جو آنا چاہے آ جائے۔ جہنم کو کسی کی آمد پر، کسی کی انٹری پہ کوئی اعتراض نہیں، کوئی کنڈیشن نہیں لگاتی، ہر ایک کے سامنے بچھ جاتی۔ جنت اتنے نخرے ہیں کہ جس کو جنت کا پروانہ مل گیا اسے بھی آسانی سے قبول نہیں کرے گی۔ البتہ شیخ عباس قمی کی 200 صفحے کی ایک کتاب منازل الآخرہ، یہ وہی شیخ عباس قمی ہے جن کی مفاتیح الجناں کے بغیر کسی مومن کا کام نہیں چلتا۔ 200 صفحے کی کتاب منازل الآخرہ، یعنی مرنے کے بعد کیا ہوگا، پڑھ ڈالی۔ اور اگر پورے 200 صفحے پڑھنا مشکل ہے تو اس کے اندر لسٹ دیکھیے گا پل صراط کا بیان، کہ جنت اس آدمی کو بھی جو پل صراط سے گزر رہا اور جنت میں داخل ہونے کا ویزا رکھتا آسانی سے قبول نہیں کرے گی۔ اجازت بھی ہے اس کے پاس، پھر بھی روک دے گی۔ جو آج کل اکثر وزٹرز کا تجربہ ہو رہا، یہ ویزا بھی ہے یہاں پہ جو باقاعدہ صحیح ایمبیسی یا کونسلیٹ یا ہائی کمیشن نے ایشو کیا، پھر بھی امیگریشن آفیسر سوال ضرور کرے گا۔ خیر، یہ موضوع کہاں سے نکلا ہے، یہ موضوع کیسے بن گئے، ٹاپک کیسے چینج ہو گیا؟ نہ موضوع بدلا نہ ٹاپک چینج ہوا۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ جنت کے حوالے سے پروردگار نے سورہ مریم میں کنسپٹ دیا کہ جنت بہترین شہر ہے لیکن پل صراط سے گزرنے والے کے لیے۔ اور اسی طرح ظہور امام اس کائنات کی سب سے بڑی دولت ہے، مگر دجال کے مرحلے سے گزرنے والے کے لیے۔ یہ دجال پل صراط کا کام کر رہا کہ جیسے پل صراط کے نیچے جہنم اور پل صراط خود بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز اور آگ سے زیادہ گرم، لیکن اگر کوئی پل صراط کو فیس نہ کرنا چاہے تو اس کے جنت میں جانے کا کوئی طریقہ نہیں۔ وہی مسئلہ دجال کا کہ اتنا بڑا مسئلہ، اتنا بڑا فتنہ، اتنی بڑی آزمائش اور اتنا بڑا امتحان بننے والا، یہ روایات معصومین، ہمارے یہاں بھی یہ دعا موجود ہے، برادران اہل سنت کے ہاں تو اکثر پڑھی بھی جاتی ہے، لیکن یہ دعا ہمارے یہاں بھی کہ اعوذ باللہ من فتنۃ الدجال، اے خدا ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھنا، ہمارے یہاں بھی یہ دعا البتہ کم پڑھی جاتی یا بالکل نہیں پڑھی جاتی، اور اس میں کسی خرابی کا تعلق نہیں ہے، اس کی بھی ایک لاجیکل وجہ، اگر موقع ملا تو آگے چل کے وہ وجہ آ جائے گی، لیکن یہ سمجھیے کہ ابھی فی الحال یہ دعا پڑھنے کی اتنی ضرورت بھی نہیں۔ لیکن یہ بات طے شدہ کہ خدمت امام میں پہنچنے اور امام کے وجود کی ساری برکتیں حاصل کرنے کے لیے پہلے دجال کے مرحلے سے گزرنا، مگر دجال ہر آدمی کے حوالے الگ، ہر زمانے کے حوالے سے الگ، ہر قوم کے حوالے سے الگ، اور ہر دور کا دجال اسی زمانے کا یزید بھی کہلاتا۔ ایام ازا آپ کو ہر دور کے یزید کی پہچان کرواتے، یعنی حسینیت کے حوالے سے جسے یزید کہا گیا، امام زمانہ کے حوالے سے اسی کا نام دجال ہے، ایک ہی چیز ہے، صرف نام بدل گئے۔ اور ایام ازا کا سب سے بڑا مقصد 2 مہینے 8 دن کی عزاداری کے بعد جہاں ایک طرف شہزادی فاطمہ زہرا کو ان کے لال کا پرسہ دینا، وہاں اپنے زمانے کے دجال کو پہچاننا۔
یعنی اپنے زمانے کے یزید کو پہچاننا. اور اب وہ جملہ کہہ رہا ہوں جو اکثر مومنین کو ناگوار گزرتا، مگر اسے بعد میں سمجھاتا بھی ہوں. آج موقع نہیں ہے سمجھانے کا کہ یزید یا دجال یہ گھروں میں بھی ہوتے ہیں اور کبھی آئینوں میں بھی ہوتے ہیں. یعنی اگر آدمی اپنے گھر میں دیکھے تو کچھ دجال یا یزید وہاں بھی نظر آ جاتے ہیں، اور کبھی انسان اگر آئینہ دیکھے تو کچھ دجال و یزید آئینے میں بھی نظر آ جاتے ہیں. یہاں پہ میں اس جانب فی الحال اشارہ نہیں کر رہا ہوں جو مجلس کے آخر کے واقعے میں آئے گا. مختار کی رہائی کے انتظام کرنے والے نے یزید کو کیسے پہچانا تھا، وہ والی پہچان ہمارے اور آپ کے لیے نہیں، مگر یہ جملہ یاد رکھیے گا مجلس کے آخر میں آئے گا. میں اس وقت اس کی وضاحت نہیں کروں گا، اس لیے یہ بات صاحبان ایمان پہ وہ ڈائریکٹ اٹیک ہو جائے گا جو میرا مقصد نہیں. میں 50 منٹ کا گیپ دے رہا ہوں اس جملے میں اور اس دور کے یزید کی پہچان. ابھی تو بات یہ آگے بڑھ رہی ہے کہ چھوٹے چھوٹے منی دجال، چھوٹے چھوٹے مائکرو یزید وہ ہمارے اپنے گھروں میں موجود، بخاری پہچاننے والی آنکھ ہونی چاہیے. اور ان چھوٹے ظالموں سے لے کر کائنات کے سب سے بڑے ظالم یزید تک ایک ہی پیغام چلا رہا ہے کہ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. کیا اے ظالموں کن خیالوں میں کھوئے ہوئے ہو؟ یاد رکھو کہ اللہ اس دنیا کے اندر اس انداز سے تمہارے ظلم کی سزا دے گا کہ آج تم سوچ بھی نہیں سکتے. وہ وقت آ جائے گا کہ چوہوں کی طرح سے بلوں میں جا کے چھپو گے اور وہاں تمہیں جائے پناہ نہ ملے گی، جیسے 66 ہجری کے مختار کے زمانے میں. لیکن ایک چھوٹی سی پہلی منزل گزر جائے، اس کے بعد پھر ہم آتے ہیں 66 ہجری کے مختار کے ظالموں کو پہچاننے کے لیے. اب سنیے کہ اس دجال کے حوالے سے آج کا ٹاپک دجال نہیں تھا، کچھ باتیں آ گئی ہیں تو ایک وضاحت اس لیے کروں کہ بعض چیزیں ایسی کہ بڑی جلدی جلدی ہم لوگ غلطی کر رہے ہیں اور اتنے ہی بھول رہے ہیں. خدا کی مدد آ جاتی ہے اور عذاب خدا کا حقدار بناتے ہیں. آج ذرا سی سنجیدہ گفتگو مجلس کے شروع میں سنی. عالم اسلام کی جتنی بری حالت اس وقت، آج میری مجلس سے پہلے پاور آف حجاب کے حوالے سے کل کے جس اجتماع کا اعلان ہوا تھا تھوڑا اسے ذہن میں رکھیے گا، اور ابھی میں وہاں جا رہا ہوں. یعنی اس ٹاپک تک جب لاسٹ سینچری شروع ہوئی تھی نا، مسلمانوں کی حالت اتنی ہی خراب تھی جتنی آج. حالی کو بڑی دل سوزی کے ساتھ کہنا پڑا تھا، خاصائے خاصان رسول وقت دعا، امت پہ تیرا کیا جب وقت پڑا. ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ نعت یا نعتیہ دعا آج کے لیے، جہاں دیکھیے مسلمانوں پہ ظلم، جہاں دیکھیے عالم اسلام کا قتل عام، جہاں دیکھیے مسلمان کو سر چھپانے کی جگہ نہ ملے. مگر یہ نعت آج نہیں لکھی گئی ہے، ٹھیک 100 سال پہلے لکھی گئی. یعنی ٹھیک 100 سال پہلے بھی عالم اسلام اتنے ہی پرابلم میں تھا. آج میں خالی سوال کر رہا ہوں، جواب آپ خود دیکھیے گا. 100 سال پہلے عالم اسلام اتنے ہی پرابلم میں تھا. یعنی ہر مسلمان ملک پہ ایک ظالم طاقت بیٹھی ہوئی تھی. دنیا میں ہر جگہ خون مسلم بہایا جا رہا تھا. نارتھ افریقہ کے اندر جتنے مظالم ہو رہے تھے، اقبال کی نظمیں دیکھ ڈالیے جس طریقے سے کلیجہ آنسو بن کر آنکھوں سے ٹپک رہا. لیکن ود ان 50 ایئر خدا نے اتنی مدد کی کہ وہ ساری اس زمانے کی اتنی بڑی بڑی طاقتیں جن کا کہنا تھا انا ربکم الاعلی، مسلمانوں کی تقدیر ہمارے ہاتھ میں، ایک ایک کر کے نیست و نابود ہو گئے. ظالم آپس میں ہی ٹکرا گئے. جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جس برٹش امپائر کے اوپر سورج غروب نہیں ہوتا ہے، ود ان سینچری اس برٹش امپائر میں سورج طلوع ہوتا نظر نہیں آئے. سکڑ کر خالی ایک چھوٹے سی آئی لینڈ میں محدود ہو کے رہ گئی. 100 سال پہلے برطانیہ کا دماغ اور برطانیہ کی طاقت آج سے زیادہ تھی.
اور مسلمان غلام تھے، ڈائریکٹ جہاں جاتے تھے قبضہ کر لیتے تھے، تڑپ تڑپ کر، رو رو کر، گڑ گڑا کر خدا سے فریاد کی کہ اے خاصا نے رسول وقت دعا، خدا نے دعا قبول کر دی، دھڑا دھڑ مسلمان ملک آزاد ہو گئے۔ دنیا کے اندر تقریباً 50 ملک مسلمان بن گئے، مسلمان آزاد ملک ہو گئے۔ کیا ہوا؟ جیسے ہی پرابلم اور پریشانیاں دور ہوں ویسے ہی مسلمانوں کا دماغ خراب ہو، اسی خدا کو بھول گئے۔ اگر غلامی کے زمانے میں مسلمان کی مسجد کے سامنے سے ہندوؤں کی بارات وقت نماز باجا بجاتے ہوئے گزرے تو قتل عام ہو جاتے تھے، ہندو مسلم فساد ہو جاتے تھے، اور لوگ مسجد کی حرمت پہ جان دینا اپنا فریضہ سمجھتے تھے۔ اور آج ساری اسلامی دنیا میں نکل جائیے، عین مغرب کی اذان کے وقت مسلمان کے گھرانے سے خنا کی آواز مسجد کے سامنے بلند ہو رہی، اور اگر کوئی ذرا سا اعتراض کرے مسلمان اعتراض کرنے والے کی گردن اڑانے کو تیار ہے۔ خدا ایک موقع دیتا، 2 موقع دیتا۔ 100 سال پہلے تمہارے باپ اور تمہارے دادا تڑپ تڑپ کے فریاد کر رہے تھے، ہم نے مدد کی، ہم نے پرابلم دور کی، ہم نے ظالموں کو آپس میں لڑایا، ہم نے ہٹلر نامی آدمی کو اس اعتبار سے پیدا کیا کہ خود بھی گیا لیکن دوسروں کو بھی لے کے ڈوب گیا۔ کیا تم نے ہماری نعمت کا شکر ادا کیا؟ کیا اس کے بعد تم نے واقعہ ردی پہ عمل کیا؟ کہیں ایسا تو نہیں یاد تھا اور آزادی میں بھول گئے؟ اور اگر ایسا ہوا تو دوبارہ سزا ملنی چاہیے، کیونکہ یہ خدا نے پہلے سے اعلان کیا، کہا سنو ہم تمہیں نعمت دیں گے، لئن شکرتم، اور ہماری نعمت کا شکر ادا کرو گے، لازیدنکم، ہم نعمت بڑھاتے جائیں گے، ولئن کفرتم، لیکن نعمت ہم دیں گے اور تم ہمارا کفران کرو گے، ان عذابی لشدید، پھر سخت ترین عذاب ہمارا آئے گا۔ شامت اعمال ما صورت نادر گرفت، فارسی کا محاورہ اردو میں بھی اتنا ہی فریکوینٹ استعمال ہوتا ہے کہ یہ نادر شاہ دہلی کا قتل عام کرنے والا یہ کیسے آیا؟ یہ ہمارے اعمال کی بدبختی اور بدقسمتی تھی۔ ہم نے پہلے 50 سال خدا سے رو رو کے گزارے، اور بعد کے 50 سال اسی خدا کی نافرمانی کرتے ہوئے، اس کے احکامات کو ٹھکراتے ہوئے، اس کی شریعت کا مذاق اڑاتے ہوئے گزارے۔ ایک چھوٹی سی بات کہہ دوں اور پھر ذرا سا اس کا ایمان سے ربط ملاؤں، اور زیادہ بات آج مختار کے حوالے سے آگے بڑھے گی، مگر ایک التماس ہے آپ حضرات سے کہ درود بھیجیں، اور آپ سے ایک ریکویسٹ ہے مفتی صاحب قبلہ علامہ صاحب، درود۔ بہت زیادہ کبھی میرا مجمع سیریس ہو کے بیٹھتا ہے کہ میں بھی گھبرا جاتا ہوں، پریشان ہو جاتا ہوں کہ اسے ہوا کیا۔ سنیے مختصر بات، بہت مختصر۔ جب وہ پہلے 50 سال تھے لاسٹ سینچری، دیکھیے وہی سینچری ریپیٹ ہو رہی ہے، صرف کیریکٹرز کے نام بدلے ہیں، حالات وہی۔ 50 پہلے جب پہلی سینچری تھی، لاسٹ سینچری، اس وقت ہمارے یہاں حجاب زیادہ تھا، یا آزادی ملنے کے بعد اور خدا کی نعمت حاصل ہونے کے بعد؟ آپ خود دیکھیے، جب پرابلم میں تھے تو ہمیں اللہ بھی یاد تھا، مسجدیں بھی یاد تھی، گانا بھی آرام تھا، حجاب بھی ہمارے یہاں ہوتا تھا، اور جب اللہ نے اپنی نعمت ادا کر دی، ہمیں غلامی سے رہائی دلوا دی، تو نتیجہ کیا نکلا؟ وہی اللہ کو سب سے پہلے بھول بیٹھے۔ وہی گانا ہماری زندگی میں ایسا نافذ ہوا کہ جس گانے پہ ہندوؤں سے لڑ جاتے تھے اب وہی عمل مسلمان کر رہا۔ وہی بے حجابی ہمارے یہاں کس طرح سے آ گئی، اسی اللہ کی یاد کو کیسے نکالا گیا؟ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ اللہ بے وقوف یا احمق نہیں ہے۔ ہم اور آپ اگر کبھی ایک آدمی کے ہاتھ سے دھوکہ کھا لیں تو اتنے جلدی دوبارہ اس پہ بھروسہ کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ وہ تو خالق عقل، وہ ہمیں آئینہ دکھا رہا کہ جب پہلے پرابلم میں تھے، رو رو کے گڑگڑا کے آ رہے تھے، میں نے تمہارا پرابلم دور کیا، لیکن تم نے اس کے نتیجے میں مجھے کیا سلا دیا۔ اور خاص طور پر لاسٹ سینچری میں ایک واقعہ ایسا پیش آیا جس واقعے کے حوالے سے ایک اشارہ یہاں کرنا اور ایک اشارہ، جیسا ابھی علامہ فرت موسی صاحب قبلہ نے اعلان کیا کہ میری اس مجلس کے بعد آج ہی کی رات المہندی سینٹر میں بھی ایک مجلس، اور اس مجلس کے اندر میں وہاں کے اشرے کو مکمل کروں گا جو رجت کا عنوان رہ گیا تھا۔ اس میں یہ بات ایک اور حوالے سے آئی
یا ایک اور حوالے سے لاسٹ سینچری، آپ کو معلوم ہے کہ کیا کیا گیا تھا؟ جعلی فرضی ہیرو بنائے گئے تھے. یعنی یہ طریقہ اینٹی اسلام طاقتوں کا کہ کسی ایک شخصیت کا سلیکشن کرتے ہیں. انہیں پتا ہے کہ مسلمان بڑی جذباتی قوم، اسے الو بنانا، یہ بے وقوف بنانا بڑا آسان ہے، اس کے سینٹیمنٹ سے کھیلنا بہت آسان ہے. چنانچہ جعلی اور نقلی شخصیتیں بنائی گئی. پہلے ان کو کچھ ایسی وکٹریز دی گئی کہ ہر مسلمان خوشی سے بھول گیا کہ یہ ہمارا ہیرو ہے. دیکھا اس نے اتنی بڑی طاقت کو شکست دی. اور ان میں ٹاپ آف دا لسٹ ترکی کا مصطفیٰ کمال پاشا تھا. پہلے گیلیپو کے مقام پر اس زمانے کی دنیا کی سب سے بڑی طاقت اس کے ہاتھوں شکست کھا کے گئی. طریقے ہوتے ہیں مینیپولیٹ کرنے کے اور اس انداز سے ہمیں بیوقوف بنانے کے. آج بھی میں نہیں کہنا چاہتا ہوں اگلا جملہ، لیکن آج بھی بعض ایسے واقعات تھے کہ جس کو غلط استعمال کیا گیا، اتنا غلط کہ شک ہونے لگا کہ شاید یہ واقعہ بھی انہیں لوگوں کا. لیکن مصطفیٰ کمال اس زمانے کے اندر ہیرو بن کے آیا جب ساری اسلامی دنیا اس دور کی سب سے بڑی طاقت سے شکست کھا رہی تھی. ہندوستان سرنڈر کر چکا تھا، عراق میں ہائی کمیشن کھل چکا تھا، لیبیا، الجزائر، صومالیہ بدترین مظالم ہو رہے تھے. اقبال کی بانگ درم کتنی ہی نظمیں اس کے حوالے سے، مگر روز آنا بری خبر آ رہی. دیکھیں یہ ہے امام زمانہ کے ظہور کی نشانی. اسے آپ لاسٹ سینچری کی بات نہ سنیے، یہ سنیے کہ سفیانی کیسے بنایا جائے گا. مسلمان بیٹھے روز آنا رو رہے ہیں. آج اس ملک میں ظلم ہوا، کل وہاں پہ شکست ہوئی، برسوں وہ علاقہ ہمارے ہاتھ سے نکلا، نرسوں وہاں کے اوپر ایک ظلم عظیم ہوا. کہیں سے کوئی اچھی خبر نہیں آ رہی. اور عین اس دوران خبر آ گئی کہ ترکی میں ایک ایسا بہادر جرنیل پیدا ہوا کہ جس نے دنیا کی سب سے بڑی طاقت کو شکست دے دی اور گیلیپو کی جنگ جیت لی. اوہو، 50، 100، 200، 500 شکستوں کے درمیان ایک ایسا بطل جلیل، ایک ایسا ہیرو سامنے آیا. حالت یہ تھی کہ اپنے دادا سے پوچھیے اگر وہ زندہ ہیں، ورنہ پرانی کتابوں میں دیکھیے کہ 100 سال پہلے پرنٹنگ انڈسٹری اتنا رائج نہیں تھی، فوٹو کی کوالٹی تھی ہی نہیں. ہندوستان کے ہر گھر میں مصطفیٰ کمال کی تصویر کو ایز اے ہیرو لٹکا دیا گیا. یہ ہے جس نے مسلمانوں کو عزت دی، یہ ہے کہ جس نے مسلمانوں کا سر فخر سے بلند کر دیا، یہ ہے کہ جس نے ہمارے آقاؤں کو ہرا دیا. ہر گھر میں مصطفیٰ کمال کی تصویر آئی تھی، مگر یہ اس کا کارنامہ نہیں تھا، اسے بنایا جا رہا تھا. نتیجہ کیا نکلا کہ اتنا زیادہ پاپولر ہو گیا کہ جب ہندوستان تک اس سے اتنا متاثر تو اس کے اپنے ملک کے لوگوں نے تو اسے سر آنکھوں پہ بٹھایا. بس جیسے ہی وہ اس ملک کا سربراہ بنا، نماز منع ہو گئی، اذان منع ہو گئی، حج منع ہو گیا، قرآن منع ہو گیا، مسجدوں میں تالے پڑ گئے، چرچ جگہ جگہ بنائے جانے لگے اور پورے اسلام کو اس طرح سے مٹا دیا گیا. یہ صرف ایک اس نے چھوٹا سا کام کیا، اور یہ چھوٹے سے کام نے ٹرکی جیسے علاقے کا جو اس زمانے میں مسلمانوں کا مذہبی لیڈر تھا، عثمانی امپائر کو لوگ خلیفہ کہتے تھے، دہلی کی جامع مسجد میں بھی وہاں کے خلیفہ کا نام خطبے میں لیا جاتا تھا. ایک کام، لینگویج بدل دی. ٹرکی زبان رہی، لکھنے کا اسکرپٹ چینج ہو گئے. ترکی کا تعلق اپنے ماضی سے ختم ہو گیا. یہ ایسی قوم بن گئی جس کا کوئی پاس نہیں، جیسے کوئی جنگل میں کھویا ہوا بچہ. اور پھر حکم آیا کہ قرآن عربی میں نہیں پڑھا جائے گا، اگر کسی کو پڑھنا ہے ترکی میں پڑھو. اذان عربی میں نہیں دی جائے گی، اگر کسی کو دینے کا شوق ہے تو وہ ترکی میں دے. نماز عربی میں نہیں پڑھی جائے گی، ترکش میں پڑھی جائے گی. اور اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ایک ممبر آف پارلیمنٹ
جو ہر ڈیموکریٹک طریقے سے اپنی سیٹ کو جیت کر پارلیمنٹ میں پہنچی ہے، اسے فقط اس لیے پارلیمنٹ سے نکالا گیا کہ وہ ایک اسکارف اپنے سر پہ ڈال کے آ رہی ہے۔ ترکی کا واقعہ آپ میں سے ہر ایک کے علم میں، اور چونکہ مجمع اس وقت کم تھا اس لیے دوہرا دوں کہ کل یہی ممبر آف پارلیمنٹ جو اپنے حجاب کی وجہ سے وہاں کی پارلیمنٹ کی رکنیت سے محروم کی گئی، کل یعنی منڈے کو جعفری سینٹر پہ بھی ہوں، شام کے 4 بجے ایک سیمینار ٹائپ کا پروگرام ہے، پاور آف حجاب، اس میں یہ خاتون کا بھی خطاب ہوگا۔ یہ صحیح اعلان کیا؟ اچھا، 4 بجے ختم ہوگا، 1:30 بجے شروع ہوگا، 1:30 سے 4 تک، جسٹ آفٹر نماز ظہر۔ جگہ تو صحیح بتائی نا، جعفری سینٹر پہ بھی ہو، لیکن یہ تو اعلان بیچ میں ضمنی آ گیا، اصل چیز تھی لاسٹ سینچری ہم نے دیکھی کہ کس طرح سے شخصیتوں کو بنایا جاتا ہیرو۔ البتہ ایک جملہ کہہ دوں، صرف ایک جگہ ان کو ہیرو بنانے میں ناکامی ہوئی تھی، عرب کی سرزمین پر عبدالعزیز کو ہیرو بنا دیا، جس کے نتیجے میں مکہ مدینہ انڈائریکٹ ان کے ہاتھ میں چلے گا۔ ترکی کی سرزمین پر مصطفیٰ کمال کو ہیرو بنا دیا، ایران میں رضا شاہ کو بھی ہیرو بنانے آئے تھے۔ واحد جگہ تھی کہ جہاں پہ اس کو ناکامی ہوئی، اس نے اپنے بھائی کا مطلب ہے کہ ایک ہی عقیدہ رکھنے والے اور ایک ہی شخصیت کے اشاروں پہ ناچنے والے مصطفیٰ کمال کی سیرت کو فالو کیا تھا۔ اگر ترکی میں حجاب اتارا گیا تو ایران میں بھی کوشش کی گئی، اور اگر ترکی زبان کو چینج کیا گیا تو ایران میں بھی عربی ختم کر کے فارسی لانے کی کوشش کی گئی، اور اگر وہاں مسجد، ملا، قرآن، شیخ الاسلام کا مذاق بنایا گیا، یہاں بھی کوشش کی گئی، وہاں کامیاب ہو گئے، یہاں ناکام ہو گئے۔ کوئی ہے چیز، کوئی راز ہے اس کا؟ تھوڑا سا اس کا اشارہ رات المہندی کی مجلس میں ہوگا، لیکن اصل میں یہ کل کا ٹاپک بن رہا ہے، یہاں کی بات ہے تو یہی کا ٹاپک بنے گا۔ ایک راز ہے، کیونکہ آج وہ موضوع نہیں ہے کہ وہاں ناکامی کیوں ہوئی، آج موضوع یہ ہے کہ ترکی میں کامیابی کیسے ہوئی۔ کامیابی ایسے ہوئی کہ پہلے جیسے ہمارے یہاں پاکستان کے اندر جعلی پولیس مقابلے ہوتے ہیں، اسی انداز سے یہ جعلی جنگیں تھی جس کے اندر مصطفیٰ کمال جیسوں کو کامیاب کیا گیا۔ یہی طریقہ ہوگا سفیانی اور دجال کے بنانے کا۔ اینٹی اسلام ایلیمنٹ اس وقت بھی مسلمان دنیا میں کسی نیٹ اینڈ کلین پرسنالٹی کو ڈھونڈ رہے ہیں، ایسی شخصیت کہ جس کا بیک گراؤنڈ اتنا خراب نہ ہو جتنا صدام کا ہو چکا، جتنا قذافی کا ہو چکا۔ آپ کو معلوم ہوگا 70s میں پاکستان کے ہر گھر میں قذافی کی تصویریں لگ گئی، وہ اسلام کا ہیرو بن گیا، اور 90s کے اندر غفار سے کچھ پہلے پاکستان اور ہندوستان دونوں جگہ ہر گھر میں صدام کی تصویریں لگ گئی۔ خالی تصویریں نہیں لگی تھی، جنگ اخبار، یعنی یہ تو کوئی عام اخبار نہیں ہے جو شام کے اخبار کہلاتے ہیں، جس کے اندر بہرحال ایک اتھینٹک نیوز، باقاعدہ بڑے بڑے ریلائبل آدمیوں کے خواب چھپنے لگے۔ کسی کو رسول اللہ نے آ کے کہا یہ میرا بیٹا، کسی کو امام علی نے آ کے کہا یہ میرا مشن مکمل کر رہا، شیعہ سنی دونوں کا ہیرو بنایا جا رہا تھا۔ وہ تصویریں بھی تھیں، یہ گھوڑے پہ بیٹھا ہے، تلوار ہاتھ میں ہے اور جہاد کر رہا۔ ایک عجیب انداز جو آج بھی ایک تصور ہے نا کہ امام آئیں گے تو اسی طریقے سے 1400 سال پہلے کی چیزیں لے کر، جو غلط تصور ہے۔ جنگ اخبار کے فرنٹ پیج پہ ملیشیا کے قابل بھروسہ آدمیوں کا آ رہا کہ رسول اللہ نے آ کے کہا صدام میرا بیٹا، یہ میرے مشن کو پورا کر رہا۔ اور پاکستان کے بعد شیعہ اخبارات نے لکھا کہ امام حسین نے یہ فرمایا ہے کہ صدام کا ساتھ دو، وہ میرا ہم نام ہے اور میرا جیسا جہاد کر رہا۔ اب دیکھیے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا کے حوالے سے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اسی کا اپنا داماد، اس کا نام بھی کمال حسین تھا۔ 91 کی گلف وار میں جب اپرائزنگ ہوئی تھی شیعوں کی، اور اس کے بعد اس کے اگینسٹ صدام کی فوجیں گئی تھی، اس وقت یہ کمال حسین ڈیفنس منسٹر تھا اور عراق کی فوجوں کا ڈپٹی کمانڈر ان چیف تھا، اسے بھیجا گیا تھا
کربلا محلہ میں امام حسین کے روضے میں داخل ہوا تھا جوتے پہن کر، اور زری کے سامنے کھڑے ہو کے کہا تھا کہ تو بھی حسین ہے میں بھی حسین، آج ہی دیکھنا ہے کہ کون سا حسین جیتتا۔ بعد میں یہی کمال حسین اسی صدام کے ہاتھوں مارا گیا، یہ وہی اس کا داماد ہے جو بھاگ کے جارڈن گیا اور پھر واپس آیا، صدام کے ہاتھوں مارا گیا۔ میں آپ کو بتا ہی رہا ہوں، پاکستان کے شیعہ اس کا غم کر رہے تھے کمال حسین کا، یہ بیچارہ صدام کے ہاتھوں مارا گیا تو بہت ہی مظلوم ہوگا کوئی۔ یہ لیک آف نالج اور جہالت کی انتہا دیکھی۔ خسر نے اپنے داماد کو مارا اور اپنی بیٹی کو بیوہ کیا، اس لیے کہ بقول ہارون کے الملک و عقیب، کرسی اور اقتدار جو ہے اس کا کسی سے کوئی رشتہ نہیں ہوتا، مگر سیعلم الذین اتنے جلدی پورا ہوا اس لیے کہ جیسا بدتمیزی کا جملہ ایسا اس نے کہا تھا ایسا صدام نے بھی نہیں کہا تھا کہ تو بھی حسین میں بھی حسین، دیکھتا ہوں کون حسین جیتتا۔ لیکن میں نے پاکستان میں لوگوں کو اظہار افسوس کرتے سنا کہ چھ بیچارے مظلوم مارے گئے۔ مجھے تو ڈر لگ رہا تھا کوئی صاحب ان کے نام کا سورہ فاتحہ نہ بھجوا دے، اس لیے کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا، لیکن میں ممبر پہ بیٹھ کے کہتا ہوں کہ جس دن شاہ ایران جہنم حاصل ہوا تھا اس دن میں انجمن کے اندر درس دے رہا تھا، میرے پاس پرچہ آیا کس کا سورہ فاتحہ تو بڑھوا دیجیے۔ لیکن یہ مثالیں میں کیوں دے رہا ہوں؟ مجلس کا ٹائم پورا کرنے کے لیے جی نہیں، میں مثالیں اس لیے دے رہا ہوں کہ یہی تو آخری زمانے میں ہوگا، ایک نیٹ اینڈ کلین پرسنالٹی کو لا کے ہیرو بنایا جائے گا۔ جب دشمنان اہل بیت کو چھوڑے محب اہل بیت، اس کی یہ حالت ہے کہ لیک آف نالج کی وجہ سے کمال حسین جیسے ظالم کی موت کے اوپر جو ڈائریکٹ زری کے سامنے بدتمیزی کر کے گیا، اس لیے اظہار افسوس کر رہا کہ کہتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں اس کے بارے میں۔ تو یہ جو نہیں پتا ہے نا، یہی تو سب سے بڑا دشمن کے ہاتھ میں ہتھیار ہوگا۔ ہمیں نہیں پتا ہے، جسے لا کے ہمارے سر پہ مسلط کر دیں ہم زندہ باد کا نعرہ لگا دیں گے۔ آج ذرا سا میں اپنے اصل اسٹائل کی ایک حدیث پڑھ دوں، خیر پھر بھی یہ پورا اصل اسٹائل تو نہیں ہے، پورا اصل اسٹائل تو ہوتا ہے سانپ، بچھو، جہنم کے شعلے، آگ، ہلکا سا وہ کیا کہ یہ جو ہم لوگ کہتے ہیں جی ہمیں نہیں پتا ہے، تو یہی تو شریعت کہتی ہے کہ کیوں نہیں پتا ہے۔ دیکھیں کتنے سارے لوگ ہیں، ان سے کہا جاتا ہے کہ دیکھیے فلاں صاحب کی مجلس میں چڑھیے، بڑی اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں، کہتے نہیں وہ سب صحیح بتاتے، میں نہیں جاؤں گا۔ کیوں نہیں جائیں گے؟ سن لیں گے تو پھنس جائیں گے، پھر تو عمل کرنا پڑے گا، نہ سنو تو بچ نکلو گے۔ قیامت میں خدا جس بارے میں پوچھے گا یہ کام کیوں نہ کیا، داڑھی کیوں نہ رکھی، حجاب کیوں نہ کیا، خمس کیوں، خدا بندہ میں پتہ ہی نہیں تھا، خدا بندہ میں معلوم ہی نہیں تھا۔ اتنے بھولے بھالے بن جائیں گے کہ 200 سال پہلے شکارپور میں بھی ایسے لوگ نہیں ملتے تھے جیسے ہم بن جائیں گے۔ میں معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی مومن وہاں کے اور ان کے جذبات مجروح ہوئے تو میں معافی مانگتا ہوں، جملہ بے اختیار زبان پہ آ گیا، مگر آ گیا تو صحیح بھی آیا۔ اچھا خیر، خلاصہ یہ کہ ہم اتنے بھولے والے بن جائیں گے ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں۔ لیکن کتنے ہی لوگوں کی یہ مینٹلٹی ہے کہ اس لیے مت سنو اور مت پڑھو، یہ پھر عمل کرنا پڑے گا۔ اور آپ کو معلوم ہے معصوم کی حدیث، کہا کہ جس نے عمل نہیں کیا قیامت میں اسے ایک ڈانٹ پڑے گی۔ حل لا عملتا، ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ افضل الصلاۃ والسلام کا فرمان، عمل نہیں کیا ایک سوال ہوگا حل لا عملتا، کیوں عمل نہ کیا؟ اور اگر ہم نے کہہ دیا ہمیں پتا نہ تھا تو ڈبل ڈانٹ پڑے گی کہ حل لا تعلم تھا، تو سیکھا کیوں نہیں؟ کون سے تم کوہ ہمالیہ کی چوٹی پہ رہتے تھے یا افریقہ کے کسی ایسے جنگل میں رہتے تھے کہ جہاں دنیا کی کوئی خبر نہیں مل رہی؟ رہتے ٹورنٹو میں ہو جہاں ساری دنیا تمہاری انگلی کے نیچے ہے انٹرنیٹ کے بٹن کی وجہ سے، اور جہاں دین کی بات آتی ہے خدا بندہ ہمیں پتہ ہی نہیں۔ اور یہ والی چیز، یہ وہ دجال، یہ وہ سفیانی، یہ وہ ظہور امام سے پہلے کے ہیرو سب میں آئی، ہم تو چلے جائیں گے اس کی طرف۔ بھائی کس کا ساتھ دے رہے یہ تو دیکھو۔ اچھا یہ اتنا برا ہمیں تو پتہ ہی نہیں، یا آج کہنے کی گنجائش ہے امام کے آنے کے بعد اس کا وقت ہی نہ رہے گا؟ کیوں نہ رہے گا؟ سوال ہر چیز کا ایک سوال ہوتا ہے نا، اس لیے نہ رہے گا کہ دجال ہمیں چانس ہی نہ دے گا۔ ادھر ہم نے اس کو مان لیا، اچھا آپ جو سمجھ رہے ہیں نا
کہ دجال اس طرح آئے گا، اتنا خوفناک، اتنا بھیانک، اس کی شکل ہی یزید جیسی ہوگی، ہم دوسرے دیکھ کے پہچان لیں گے، یہ غلط خیال ہے۔ اتنا اچھا بن کے آئے گا، اتنا نیک بن کے آئے گا، اتنا نیٹ اینڈ کلین ہو کے آئے گا۔ دجال 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 دجال، یہ سنتے سنتے ہمارے ذہن میں امیج آ گیا کہ اس کے 2 سینگ نکلے ہوئے ہوں گے، ایسی بڑی بڑی پھٹی ہوئی آنکھیں ہوں گی، پتہ نہیں 2 بھی ہوں گی کہ خالی 1 آنکھ ہوگی، اتنا خوفناک جسم ہوگا۔ ایسا نہیں ہے۔ جو اتنا میک اپ کا ماہر یا پلاسٹک سرجری کا کہ وہ ایک جہنم لائے گا لیکن اسے دکھائے گا جنت، اور جنت لائے گا اسے دکھائے گا جہنم، تو وہ اپنے آپ کو ارے باقاعدہ بیوٹی پارلر سے تیار ہو کے داڑھی واڑی منڈوا کے بہت ہی ہینڈسم اسمارٹ بن کے آئے گا۔ یہ تو ہم سمجھ رہے ہیں نا کہ اس کی شکل دیکھتے ہی ہمیں پتا چل جائے گا، جی نہیں۔ اور جیسے ہی کوئی اس کو مانے گا وہ اسے 1 منٹ کا چانس نہیں دے گا، اٹھا کے اپنی جنت میں ڈال دے گا، ختم مسئلہ، چیپٹر کلوز۔ نہ امام ملے نہ امام کی زیارت ہوئی۔ وہ اس طرح کا نہیں ہے کہ آپ نے اس کا کلمہ پڑھ لیا، کہے گا اچھا آپ میرے ساتھ رہو، جی نہیں، فوراً آپ کو آنکھوں سے چھپا دے گا، ایسی جگہ بھیج دے گا کہ بس اب معاملہ ختم ہو گیا، اب واپس نہیں آ سکتے آپ۔ تو دجال وہاں پہ یہ چانس نہیں ہے کہ ہم نے کہا جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ یہ ایام ازا کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ آدمی ہر وقت الرٹ بیٹھے، چوکس بیٹھے، زمانے کے حالات کو جانتا ہوا بیٹھے، اسے پتا ہو کہ آج کربلا کہاں ہے، آج عاشورہ کہاں ہے، آج کا یزید کون ہے۔ ہر دور میں جہالت چل جائے گی، دجال کے زمانے کی جہالت نہیں چلے گی۔ اور میں بار بار اسی لیے اس سال کی تمام مجالس میں جملہ دوہرا رہا ہوں کہ اتنا نیک، اتنا معتبر، اور ایسا اس کا مسلمانوں کے دلوں پہ تقوی کا سکہ بیٹھے گا۔ دجال کے ساتھ ایک سفیانی آئے گا جو یہاں تفصیل میں نے بتائی نہیں اس لیے کہ وقت نہیں، تو اس کے لیے تیار ہو کے بیٹھنا۔ جیسا میں نے کہا کربلا نام ہے سوتوں کو جگانے کا، کربلا نام ہے بے ہوش کو ہوش میں لانے کا، کربلا نام ہے صاحب جہل کو صاحب علم بنانے کا، کربلا نام ہے کہ پردوں کو ہٹا کے حقیقتیں سمجھانے کا۔ ہر مسائل 2 مہینے 8 دن کی ازا کا مقصد یہ ہوتا۔ اور اسی لیے آج کے دور میں جب بھی کہیں اسلامی دنیا میں کوئی ہیرو آپ کے سامنے آنے لگے تو بڑی جلدی سے اس کو نہ مانیے گا، ویٹ اینڈ سی، پہلے انتظار کیجیے گا کہ یہ ہے کون سی شخصیت۔ اب میں بہت 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 احتیاط سے ایک جملہ کہہ کے مختار پہ جا رہا ہوں، بہت احتیاط سے، ڈر بھی رہا ہوں کہ یہ جملہ شاید صحیح نہ سمجھا پاؤں، مگر ہے بھی بالکل صحیح جملہ۔ اور وہ یہ کہ جب یہ لوگ آئیں گے نا تو مسلمانوں کے ہر فرقے میں اس فرقے کے اعتبار سے کام کریں گے۔ چنانچہ اگر آرٹیفیشل یا مصنوعی طریقے سے کوئی عالم، کوئی مجتہد، حتیٰ یہ کہ کوئی مرجع بننے لگے، ایک نیچرل پروسیس ہے، ایک آرٹیفیشل طریقہ ہے، تو ذرا سی احتیاط کرنا ہے۔ اس سے زیادہ مجھے فی الحال کچھ نہیں کہنا، کیونکہ بات پھر اتنی زیادہ سینسیٹیو ہوگی کہ یا تو میں مسلسل اسے سمجھاؤں اور یا پھر چیپٹر کلوز رکھوں۔ بہرحال آپ یہ بات یاد رکھیے کہ اپنے درمیان بھی اگر اچانک کوئی شخصیت ابھر کے سامنے آنے لگی اور لگے کہ ذرا ان نیچرل طریقے سے یہ آدمی ترقی کر رہا، یہ مت کہیے کہ غلط ہے، مگر اس کو فوراً مانیے بھی نہیں، بڑی احتیاط کیجیے۔ اور یہ وہ احتیاط تھی، بس اب دیکھیے ایک دم میں نے جمپ لگائی، اور بے تکی جمپ نہیں لگائی یہ طریقے سے، اب ایک دم جمپ لگائیے مختار پر۔ ابراہیم ابن مالک اشتر بڑی اہم شخصیت، مختار نے خط لکھا، جب میں یہ انتقام خون شہدائے کربلا کا انتقام لینا چاہتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ میں خود تڑپ رہا ہوں، ایک رات کربلا کے بعد میں نے گہری نیند نہیں لی، کسی کھانے میں مزہ نہیں آیا، میں خود تڑپ رہا ہوں، مگر مختار خالی تمہارے کہنے پہ میں تمہاری نیت پہ کیسے یقین کروں؟ میں تیار ہوں، یہ میری زندگی کا مشن ہے، یہ میری بہن کا مجھ سے لیا ہوا وعدہ ہے۔ مگر یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو آدمی آ کر کہے کہ میں انتقام لے رہا ہوں تو میں بھولا بن کے اس کے ساتھ چلا جاؤں۔ پہلے مجھے کہیں سے یہ کنفرم کرنا ہے کہ تم اتھینٹک آدمی، ورنہ مومن سے پوچھیے، اگر اسے یہ میسج ملے کہ اکبر کے خون، اصغر کے چھدے گلے، عباس کے کٹے بازوؤں کا انتقام لینا، اور حالات بن رہے ہیں، شاید وہ ایک لمحے کے لیے بھی صبر کرنے کو تیار نہ ہو۔ ارے ایسے ظالموں سے بدلہ لینا، اس میں صبر کیا؟
جو فارسی کا محاورہ ہے درکار خیر حاجت استخارہ نہیں، نیکی کے کام میں نیکی اور پوچھ پوچھ بسم اللہ، لیکن نہیں، بہت زیادہ اوور کاشس بھی نہیں ہونا ہے کہ پتہ چلا ہم کسی نیکی کے کام میں ہاتھ ہی نہ ڈالیں، اور بہت ہی زیادہ بے صبرہ اور جلد باز بھی نہیں بننا۔ ہمارے پاس اس کا ایک سیٹ سسٹم ہے جو انشاءاللہ کل کی مجلس میں آئے گا کہ وہ طریقہ کیا، جیسے اگر کوئی سوال کر کہ اگر امام بھی آ گئے تو ہمیں کیسے پتا یہ امام ہے کہ نہیں، ایک سوال بہت سے لوگوں نے کیا یہیں ٹورنٹو میں، کل کی مجلس میں کچھ باتیں آئیں گی۔ ابراہیم بہترین مثال قائم کی، نہ اتنے زیادہ کوشش کہ مختار آئے بھی، مختار نے جان بھی دی، مختار شہید بھی ہو کر وہ گھر میں بیٹھے رہے، نہیں، اور نہ اتنے جلد باز کہ مختار نے آفر کی اور انہوں نے کہا اچھا میں آ رہا ہوں، کہا مختار میں تمہیں جانتا ہوں، ساری زندگی کوفے میں گزری، میرے بابا کے ساتھیوں میں ہو، مگر جب تک کہ کسی اتھینٹک سورس سے مجھے تیرے بارے میں پتہ نہ چلے اس وقت تک میں تیرا ساتھ نہیں دوں گا۔ اور اتھینٹک سورس کیا تھا؟ ہر آدمی کی زبان پہ ایک جملہ آئے گا کہ بھائی اتھینٹک سورس امام، مگر میں نے شروع کی مجلسوں میں عرض کر دیا تھا کہ حالات ایسے تھے کہ چوتھے امام امامت کی اہم ترین ذمہ داریاں پہلے ادا کی، اور کہا وہ زیادہ اہم کام ہے جس کے لیے میرے بابا نے جان دی، چنانچہ اپنے آپ کو اس مسئلے سے الگ کر لیا، مگر اس طرح الگ نہیں کیا کہ امت کو بغیر کسی گائیڈ کے چھوڑ دیا، الگ کر لیا فقط اس لیے کہ اگر امام بھی اس میں انوالو ہو جاتے تو امامت کے اصل کام رہ جاتے، اور اصل امامت وہ ہے جس کی خاطر حسین نے اپنی جان دی۔ بالفاظ دیگر اس مشن کے دو حصے کر لیے گا، مقصد حسین کو سجاد آگے بڑھائے گا، اور کربلا کے خون کا بدلہ سجاد کا نائب لے گا۔ اب وہ کون تھا؟ وہ تھے سجاد کے چچا محمد حنفیہ۔ یہ کون ہے؟ کیونکہ ان کے حوالے سے مختار پہ سب سے بڑے الزامات آتے ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ مختار کا تعلق فرقہ شیعہ سے نہیں تھا، فرقہ کیسانیہ سے تھا۔ فرقہ کیسانیہ وہ تھا جو کربلا کے واقعے کے بعد فوراً بن گیا تھا، اور ان لوگوں نے وہ شیعوں میں سے ٹوٹ کے الگ ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنی طرف سے ایک لاجک بنائی تھی۔ کیا لاجک بنائی تھی؟ لاجک انہوں نے وہ بنائی تھی جو آج آل سعود میں چل رہی ہے کہ علی پہلے امام تھے، اب اس کے بعد امامت علی کی اولاد میں ایک بھائی سے دوسرے بھائی کو جاتی ہے۔ کہا کہ علی کے بعد تو حسن امام بنے، حسن کے بعد حسن کا بیٹا امام نہیں بنا، حسن کا چھوٹا بھائی امام بنا۔ تو اب کہا جب حسین نہ رہے تو یہی سیکوینس آگے بڑھے، حسین کے بعد ایج میں تیسرے نمبر پر کون ہے؟ وہ محمد حنفیہ تھے۔ کہا ان کی امامت کو مانیں گے۔ فرقہ کیسانیہ حسین کے بعد محمد حنفیہ کی امامت کو مانتا، اور مجھے ٹورنٹو کا نہیں پتا، لیکن جہاں میں محرم کا تیسرا عشاء پڑھتا ہوں اور 24 محرم کی مجلس آتی ہے شب شہادت، شب 25، تو وہاں پہ چوتھے امام کے انٹروڈکشن وہ شہادت ہے چوتھے امام کی، یہ ضرور پڑھتا ہوں کہ محمد حنفیہ نے بھی ایک دفعہ چوتھے امام کے سامنے دعوی امامت کیا اور طے یہ پایا کہ حجر اسود فیصلہ کرے گا۔ وہ سیریس دعویٰ نہیں تھا، وہ اسی فرقہ کیسانیہ کا منہ بند کرنے کے لیے دعویٰ تھا کہ اگر تم مجھے امام مانتے ہو تو حجر اسود کے سامنے تمہارا امام شکست کھا چکا، وہ سرنڈر کر چکا۔ لیکن خیر، وہ جیسے آج کی مجلس مختار نامہ، مختار پہ الزام یہ کہ وہ اس فرقے کے تھے، اور یہ الزام اس لیے آیا کہ مختار جو کام کرتے ہیں بجائے چوتھے امام سے کانٹیکٹ کے وہ محمد حنفیہ سے کانٹیکٹ کرتے ہیں، اور ایک فرقہ محمد حنفیہ کو اپنا امام مان رہا۔ پبلک نے یہ دو باتیں جمع کی کہ ایک فرقہ محمد حنفیہ کو امام مانتا، مختار بھی ہر مسئلے میں محمد حنفیہ سے کانٹیکٹ کرتے، 2+2 4، مختار بھی اس فرقے کے، جبکہ بالکل غلط۔ یہ ہوا کیا؟ کربلا سے واپس آنے کے بعد یہ آپس میں طے پایا کہ چچا محمد حنفیہ، میں آپ کو پورا اختیار دیتا ہوں کہ میرے بابا کے قاتلوں کا معاملہ آپ کے حوالے۔ شریعت میں بیٹے کا حق ہے لیکن ٹرانسفر ہو سکتا،
محمد حنفیہ کو دیا. اب آئیے تاریخ پڑھی. آپ وہاں تک تو سنتے ہیں جہاں مرثیہ اور مصائب میں کہ محمد حنفیہ نے لٹے ہوئے قافلے کا مدینے میں استقبال کیا, سجاد کو اور زینب کو لے کے مدینے آئے. پھر کہاں گئے؟ بس ود ان 3 days محمد حنفیہ گھوڑے پہ سوار تلوار لے کے مدینے سے نکلے اور غائب ہو گئے. غائب ان معنوں میں کہ کچھ پتہ نہیں چل رہا. چنانچہ فرقہ کیسانیہ نے عقیدہ بھی بنایا کہ یہ چوتھے امام تھے اور یہی امام غائب تھے, غیبت میں چلے گئے. وہ غائب نہیں ہوئے, وہ اپنے آپ کو اس وقت تک کے لیے چھپا کے رکھنا چاہتے ہیں جب تک کہ خون حسین کے انتقام کی ساری پریپریشن نہ ہو جائے. اور یہ بات مشہور ہو گئی ساری اسلامی دنیا میں. چنانچہ یزید کے پاس مدینے سے رپورٹ گئی. یہ تاریخ پڑھیے اور سنیے. کیا رپورٹ گئی؟ یزید کے پاس گورنر مدینہ کی طرف سے رپورٹ گئی کہ حسین کا وارث تو آ گیا, وہ اپنے بابا کا ماتم کر رہا, مگر حالات بتا رہے کہ وہ ان کا خون کا انتقام نہیں لینا چاہتا, خون کا انتقام حسین کا چھوٹا بھائی لینا چاہتا. تو یزید نے کہا پھر ان کو پکڑو, گرفتار کرو. کہا وہ غائب. اب یزید ایک ذرا سا سیٹسفائی ہو گیا کہ زیادہ خطرہ مجھے سجاد سے تھا. انہوں نے اپنی توجہ ہٹا لی تو کہا اچھا پھر جو کام کر رہے ہیں ان کو کرنے دو. کار امامت زیادہ ضروری کام تھا اس زمانے کے اعتبار سے. اس طرح سے اٹینشن ڈائیورٹ کی گئی. چنانچہ نتیجہ کیا نکلا کہ نیکسٹ ایئر جب یزید نے مدینے پہ اٹیک کیا, ایک اٹیک یزید نے کیا, ایک اٹیک آخری امام کے آنے سے پہلے سفیانی کرے گا. دونوں کی ڈیٹیل ایک جیسی. واقعہ ہررا, روضہ رسول تک کو گرا دیا گیا, قبر رسول پہ شراب پی گئی, ممبر رسول پہ بندر لا کے بٹھائے گا یا کتے اور سور, یہ روایتیں. مگر ساتھ میں انسٹرکشن دے دیا اپنی فوج کو کہ محلہ بنی ہاشم کی جانب رخ نہ کرنا, اس لیے کہ یزید اپنی جگہ یہ سمجھ رہا کہ یہ مجھ سے انتقام نہیں لینا چاہتے تو میں کیوں ان کو بلا وجہ چھیڑوں. محمد حنفیہ اس وقت مدینے میں ہوتے, وہ گرفتار کر کے ہینگ کر دیے جاتے, وہ اسی لیے غائب ہو گئے. اور کہاں چلے گئے؟ مکے اور طائف کے درمیان پہاڑیاں. میرے سیدھے ہاتھ پر میرے سامنے میرے ادھر کتنے ہی مومنین ہیں جو سعودی عرب میں جاب کر چکے, ان سے پوچھئے گا. مکے اور طائف کے درمیان پہاڑیاں, ان میں جا کے بیٹھ گئے, چھپ گئے, پوشیدہ ہو گئے. کب ظاہر ہوئے؟ جب مختار قید سے آزاد ہو کر مکے آئے اور ہر آدمی سے کہنے لگے مجھے خون حسین کا انتقام لینا, اور وہ کہنے لگا کہ تمہارے اتھینٹک ہونے کا پروف. کہا محمد حنفیہ. اب ضرورت تھی محمد حنفیہ سامنے آئے, چنانچہ وہ سامنے آ گئے. آج بھی محمد حنفیہ کی خبر طائف میں بتائی جاتی ہے کیونکہ خاص اس مشن کے لیے چوتھے امام نے انہیں اپنا نائب بنایا. مراجع کرام کو بھی 11واں امام نائب بنا کے گیا, مگر یہ وہ سسٹم ہے جو امام اپنی موجودگی میں بھی اڈاپٹ کر چکے. اصل میں 2-4 جملے مجھے کل کے موضوع سے بھی آج بتانا تھا کہ نائب امام کا تصور ایک فرقہ نکلا ہے ہندوستان کے شہر حیدرآباد دکن, تو اپنے آپ کو اخباری کہتا. نائب امام کا کنسیپٹ امام کے زمانے میں بھی تھا, غیبت تو بات کی بات ہے, اور وہ اس طرح مختار کا پورا واقعہ. لیکن اب یہ ہے کہ میں نے خود محسوس کیا کہ کچھ زیادہ باتیں میں پھیلا گیا, تو اب یہ محمد حنفیہ غیبت میں چلے گئے. کیوں؟ فقط اس لیے کہ یزید ان کو ڈھونڈتا رہے اور یہ سمجھتا رہے کہ خون حسین کے حوالے سے میرے لیے تھریٹ یہ بن سکتے ہیں سجاد نہیں, اور سجاد اس حوالے سے پھر دین کا اور امامت کا کام انجام دیتے رہے. اب آئیے ادھر پروردگار کی ایک اور مسئلہ ہے. دیکھیے بعض اوقات اسلام کی اس ہسٹری میں جو رسول اللہ کے بعد ہے ہمارے سامنے کچھ پرابلم یہ آ جاتے ہیں کہ محبان اہل بیت کے رشتے ہمیں دشمنان اہل بیت میں نظر آتے ہیں. ہم چکرا بھی جاتے ہیں کہ اگر یہ دشمن اہل بیت تھا تو اس محب اہل بیت نے یہ رشتہ کیوں کیا. بعض اوقات ان رشتوں سے اتنا بڑا کوئی بینیفٹ لینا تھا کہ جس کی مثال مختار کے واقعے میں, کہ مختار کے لیے محمد حنفیہ غیبت میں, لیکن خود مختار کہاں, وہ تو جیل میں. اور وہ جیل سے کیسے نکلے؟ معلم ٹیچر ملا عمیر ابن عامر حمدانی کوفی مختار کے خط کو لے کر پورا حج کروں گا یہ جملہ سنا کر کوفے سے اس طرح باہر نکلا
کہ ابن زیاد کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ یہ کہاں جا رہا، اور وہ سیدھا مدینے پہنچے۔ مدینے پہنچے تو یہاں بھی وہی بات تھی کہ ایک محب اہل بیت خاندان کا رشتہ ہے، غیر خاندان میں مختار کی سگی بہن حضرت عمر کی بہو ہیں، ان کے بیٹے عبداللہ کی بیوی، اور نعوذ باللہ یہ ان کی توہین نہ ہو جائے، ذرا سی اس ٹائپ کی بیوی جو ڈومیننٹ نیچر ہوتا ہے نا کچھ عورتوں کا، خاندان میں ذرا سا گھر میں ان کا ذرا سا کنٹرول زیادہ چلتا۔ اب 9 ربیع الاول کا جشن نہیں ہے، ورنہ میں یہ کہہ دیتا کہ اس خاندان میں اس سے پہلے بھی ہو چکا، مختار کے خاندان میں نہیں، کہیں اور۔ خیر، ذرا سا حکم زیادہ چلاتی ہے۔ اب توہین بھی ان مومنہ کی نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس کی وجہ سے فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ یہ ہوا کہ جس وقت وہ پہنچے دوپہر کا وقت تھا، اور عبداللہ اپنی ان بیوی سے بہت زیادہ اٹیچ تھے۔ کچھ الفاظ ایسے ہیں جو ممبر پہ مجھے اچھے نہیں لگتے، کچھ زیادہ مثلا محبت کرتے تھے، کچھ زیادہ پیار، برے ممبر سے میں نہیں کہنا چاہتا، اگرچہ کہہ گیا لیکن نہیں کہنا چاہیے۔ خیر، بڑے اٹیچ تھے، اور وہ دسترخوان پہ بیٹھی بہترین کھانے تیار کیے۔ عبداللہ تھوڑا بہت، پورا تو نہیں، تھوڑا بہت ٹورنٹو کے مومنین کی طرح سے تھے، یعنی کچن میں سارے کام خود کرتے تھے، بیوی کے لیے چائے بنا کے کھانا پکا کے خود لاتے تھے، اور ان کی بیوی تو جاب ہی نہیں کرتی تھی، یہاں تو بہت سی عورتوں کو جاب کرنا پڑ رہا۔ بھائی یہ بھی ایک طریقہ، اسلام نے اس کا ثواب بھی بتایا اگر لمٹ کے اندر رہے، یہ بہت اہم شرط ہے، لمٹ میں رہے۔ اچھا خیر، کھانے تیار کیے اور وہ منع کر رہی۔ عبداللہ کہہ رہے کہ کتنے دن ہو گئے تم نے اچھے کھانے ہی نہیں کھائے، آج تو میں اپنے ہاتھ سے پکا کے لایا ہوں۔ اور وہ کہتی واللہ لا اکلت لذیذ الطعام الا نخبرت بخبر اخی، قسم بخدا میں اس وقت تک کوئی اچھا کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک کہ کوئی میرے بھائی کی خبر لے کے نہ آئے۔ بھائی اور بہن کی محبت تو ہمیشہ سے بہرحال بے مثال محبت۔ اور عبداللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے بہت تلاش کروایا، کہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ مختار کہاں۔ وہ تو وہی ہے نا جو اس جیل میں جاتا ہے تو کہاں غائب ہو گیا کسی کو نہیں پتا ہوتا، عین اس موقع پر۔ اب یہ نظام قدرت ہے، اس طرح سے چیزوں کو کلک کراتی ہے پروردگار۔ اب یہ شوہر بیوی کے اندر یہ اختلاف ہو رہا کہ اتنے میں دروازے پہ ناکنگ کی آواز آئی، کنیز گئی، دروازہ کھولا، ایک 80 سال کا بوڑھا پسینے پسینے تھکا ہوا، بڑھاپا قید سے نکلا ہوا اور اتنا لمبا سفر۔ کہا تو کون؟ کہا انا برید مختار، میں مختار کا قاصد آیا ہوں۔ کنیز کو کیا پتا، اس نے آ کے جملہ کہہ دی۔ جیسے ہی یہ سنا صفیہ طرف اٹھے، ارے تو کہہ رہا تھا میرے بھائی کی کوئی خبر نہیں ہے، یہ تو ایک آدمی آ گیا، جلدی سے جا کے دیکھ کون آیا۔ دیکھیے اگر اس طرح سے خبر نہ آتی تو شاید عبداللہ باہر سے اس کو رفو چکر کر دیتے۔ بہت بھونڈا جملہ میں نے کہا، ممبر کی تہذیب کے خلاف۔ مگر بہن یعنی ان کی بیوی اور مختار کی بہن سن چکی، اب تو وہ بے چین ہو گئی۔ ایک بار گئے، اے شخص تو کون ہے؟ کہا مجھ سے آپ کا کوئی تعلق نہیں، امانت لے کے آیا ہوں، یہ 2 خط۔ کہا مجھے دے دو۔ کہا نہیں، ایک خط آپ کے نام ہے وہ آپ کو دوں گا، ایک خط آپ کی بیوی کے نام ہے وہ ان کو دوں گا۔ عبداللہ نے خط کھولا، لکھا تھا کہ آپ میرے بہنوئی ہیں، اور اس وقت میں ایک پرابلم میں آ گیا ہوں، یزید کے اوپر پوری اسلامی دنیا میں کسی کا اثر نہیں، آپ کے خاندان کی خدمات کی وجہ سے وہ آپ کی بات مانے گا، کیونکہ یزید کو اتنا پاورفل بنایا کس نے، آپ کی وجہ سے وہ آپ کی بات مانے گا، تو آپ میری سفارش کر دیجیے۔ اور ادھر عمیر دوسرا خط ہاتھ میں لے کے کھڑے، شوہر نے کہا ذرا مجھے دے دو، نہیں، مختار نے کہا تھا بہن کے ہاتھ میں دینا، بہن کو دوں گا۔ بہن تو دروازے سے کان لگائے کھڑی تھی۔ ایک بار شوہر اندر آئے، کہا میں جا کے خود اس آدمی سے ملنا چاہتی ہوں، پورے حجاب میں جاؤں گی اور یہ ہے بھی بہت ضعیف آدمی۔ عبداللہ نے کہا چلے جاؤ۔ اب مختار نے پہلے سے کہا تھا کہ دیکھو جو تم نے یہاں دیکھا ہے نا، ساری کیفیت ایز اٹ از بہن کو بتا دینا۔ عام طور پہ کہا جاتا کہ بھائی جا رہے ہو، ہماری بری حالت دیکھیے، گھر والوں کو نہ بتانا، ایسا نہ ان کو تکلیف پہنچے، ان کو دکھ ہو جائے۔ کہا سب کچھ صحیح بتانا، پتا ہے کہ جتنا زیادہ میری بہن متاثر ہوگی اتنا ہی وہ شوہر پہ پریشر ڈالے گی، اور پھر ہی وہ عبداللہ خط لکھیں گے۔ صفیہ بیٹھی، مختار کا خط پڑھا۔ اب اتنے چھوٹے سے پیپر پر جو ایک روٹی کے اندر لکھا گیا
زیادہ تفصیل تو نہیں تھی، جملہ یہ تھا کہ تفصیل یہ بتائے گا۔ عمر نے جتنا جھوٹ کچھ نہیں بولا مگر ہر چیز اس انداز سے بتائی، چیخیں نکل گئی، گھبرا کے وہ گھر کے اندر آئی، دروازہ بند کیا، چادر اتاری۔ عربوں میں ایک دستور چلا رہا، صحیح ہے کہ غلط، جائز ہے کہ ناجائز، حلال ہے کہ حرام، اس سے کئی مسئلے نہیں بیان ہو رہے۔ بہرحال دستور یہ کہ جب عورت کسی منزل پر بہت زیادہ غم کرتی ہے تو اپنے سر کے بال کاٹ دیتی، چنانچہ اسی طرح سے روتے روتے جناب صفیہ نے اپنے سر کے بال مونڈنا شروع کی۔ دو بیٹیاں تھیں، ماں کی حالت دیکھ کے بچیاں بھی رونے لگی اور انہوں نے بھی اپنے بال مونڈ دی۔ عبداللہ ابن عمر ہائے ہائے کرتے رہے مگر اتنی دیر میں یہ تینوں روتے روتے تقریباً غش کھا کے گر پڑے۔ عبداللہ نے کہا کیا ہے؟ کہا روزانہ یہی ہوگا، میرے دل کو چین کیسے ہو؟ میں دسترخوان پہ بیٹھی ہوں اور میرا بھائی توق، ہتھکڑی اور بیڑی کے ساتھ قید خانے میں پڑا۔ یہ عام مومنہ اپنے ایک عام بھائی کے بارے میں کہہ رہی، سکینہ سجاد کے توق و ہتھکڑی کو دیکھتی ہوگی، اس پہ کیا گزرتی ہوگی؟ فاطمہ کبریٰ اپنے معصوم اور امام بھائی کی حالت دیکھتی ہوگی، کیا گزرتی ہوگی؟ روتے روتے غش کھا کے گر پڑے اور کہا کہ اے عبداللہ، اگر تم نے میرے بھائی کی رہائی کا خط نہ لکھا جو مختار نے مجھے لکھ کے بھیجا تو اس کے بعد سے ہم اور تم ایک چھت کے نیچے اور ایک گھر میں نہیں رہ سکتے۔ اب حالات ایسے بنے، ماحول ایسا بنا، اور جیسا میں نے کہا کہ عبداللہ اتنے اٹیچ تھے، فوراً کاغذ منگوایا، ایک خط لکھا، اے یزید تجھے پتا ہے کہ ہمارے خاندان کے کتنے احسانات ہیں اور آج تک میں نے تجھ سے اس کے بدلے میں کچھ نہ مانگا، مگر گھر کے حالات کی وجہ سے ہی درخواست کر رہا ہوں۔ اور ایک تھیلی کے اندر وہ تینوں کے کٹے ہوئے بال جمع کر کے تھیلی بھی دے دی، کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یزید ذرا سا ہیزیٹیٹ کرے تو یہ بھی اس کے حوالے کر دینا۔ اب چلنے لگے۔ عبداللہ اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے عمیر سے کہتے ہیں کہ تم میرے گھر مہمان آئے، اچھا ایک جملہ رہ گیا، اس کی ضرورت تو نہیں کہ عبداللہ نے کہا تھا اپنی بیوی سے کہ میں خط لکھنے کو تیار ہوں مگر خط پہنچانے والا آج کل کوئی نہیں، ہر 2 ہفتے کے بعد مدینے میں قاصد آتا۔ عمیر نے کہا یہ کام بھی میں کروں گا۔ کہا اتنے بوڑھے آدمی، اتنے تھکے ہوئے لگ رہے اور اتنی دور جانا ہے، کوفے سے مدینہ کم ہے، مدینہ جو لوگ خالی بائی کوچ جاتے ہیں ان سے پوچھے ان کی کیا حالت ہو جاتی۔ کہا نہیں میں جاؤں گا۔ خیر صفیہ نے جملے سنے، چنانچہ اب آگے کوئی بہانے کا موقع تو نہ تھا، تیار ہو گئے، چلنے لگے۔ عبداللہ نے کہا میں تمہیں 1000 اشرفی انعام دیتا ہوں۔ کہا مجھے انعام نہیں چاہیے، میں خالی ثواب کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، مگر اس میں سے 10 درہم دے دیجیے۔ چکرا گئے عبداللہ، ارے یا تو لینا ہے تو پورے پیسے لو یا کچھ نہ لو، خالی ایک چھوٹی سی رقم لے کے احسان بھی ہو گیا، فائدہ بھی کچھ نہ ہوا۔ کہا کہ ابھی تک جو واقعات پیش آئے اس کی وجہ سے کچھ احتیاط میں کرنا چاہتا ہوں اور میں کہنا بھی نہیں چاہتا، بس یہ 10 دے دیجیے۔ دے دیا۔ اب یہ چلے، لیکن یہاں پہ آگے مسئلہ الجھ گیا۔ شام پہنچ گئے، دمشق کیپٹل سٹی۔ پہلے تو بڑے آرام سے بہت لائٹ لیا، اگلی صبح کو مسافر خانے یا موٹل یا ہوٹل سے نہا دھو کے کپڑے پہن کے نکلے اور یزید کے محل کی جانب چلے۔ دروازے پہ پہنچے تو کون سے بھائی نے جانے دے گا؟ گھبرا کے کہا کہ بادشاہ لوگ دن میں 1 مرتبہ ایک ایسا ٹائم رکھتے ہیں کھلا دربار، جو فریادی آ جائے۔ کہا یہ سلسلہ یا ختم۔ کربلا کے واقعے کے بعد یزید کو جتنا زیادہ ڈر گیا اور اتنی سخت سیکیورٹی میں چلا گیا تھا، یہ تو سمجھ کے گئے تھے کہ ہر گورنر اور ہر بادشاہ کم از کم آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ عام پبلک کے لیے رکھتا، چلا جاؤں گا جب بند دروازے، ممکن ہی نہیں ہے، کسی سے یزید کی ملاقات نہیں۔ اب کیا کریں؟ ایسا شہر جو دشمنان اہل بیت کا سینٹر، 18 دن گزرے، 18 دن روزانہ صبح جاتے ہیں، سارا دن گیٹ کے اطراف ٹہلتے رہتے ہیں، شاید کوئی سواری جا رہی ہو، شاید یزید آ رہا ہو، شاید کبھی دروازہ کھلے، شاید کوئی جان پہچان کا چہرہ نظر آئے۔ 18 دن سارا دن لگے رہتے، شام کو آ جاتے۔ مگر اسلام میں ایک مسئلہ ہے نا کہ حتی الامکان نماز جماعت سے پڑھا کرو، چنانچہ شام کو جب آتے ہیں تو جس جگہ ان کا مسافر خانہ ہے اس کے سامنے کی مسجد میں جاتے ہیں۔ 18ویں دن کے بعد بھی نماز پڑھ کے اپنے ہوٹل میں آ گئے۔ امام جماعت نے مجمع کو روک لیا،
یہ مسافر آدمی 2 رکعت نماز قصر پڑھ کے آ گئے، ان لوگوں کو پوری نماز پڑھنا، روک لیا۔ کہا دیکھو ہمارے درمیان یہ محاورہ مشہور ہے کہ کوفے والے بڑے بے وفا ہوتے ہیں، مگر آج تو یہ لگ رہا ہے کہ ہم لوگ بے وفا ہیں۔ 18 دن سے اتنا بوڑھا آدمی کوفہ شہر سے آیا، ہماری مسجد میں آتا، روز آنا اختتام نماز سے کہتا ہے میرا ایک پرابلم ہے، آپ لوگ دعا کریں کہ مسئلہ حل ہو جائے، اور آج تک ہم نے اس سے یہ نہ پوچھا کہ کیا مسئلہ، ہماری اس نماز جماعت کا فائدہ کیا؟ جماعت کے بینیفٹ میں یہ بھی تو ہے نا کہ ایک دوسرے کی خیریت معلوم ہوتی رہے، اور جو آدمی جس کا پرابلم سالو کر سکتا ہے ایک دوسرے کو ہیلپ ملے۔ جو خیال یزید کے محل کی مسجد میں آ گیا وہ صاحبان ایمان کی مسجدوں میں مومنین کو نہیں آتا، کہ بھائی اس جماعت کے حوالے سے جو ایک انٹروڈکشن ہوا ہے تو یہ انٹروڈکشن اس لیے ہے کہ ہم اس کی مدد کریں، وہ ہماری مدد کرے۔ وہ شامی کہہ رہا ہے، البتہ آپ دیکھیں گے کہ یہ پورا شامی بھی نہیں۔ ہاں لوگوں نے کہا رہے ہاں آپ نے صحیح کہا، آج تک ہم نے ریئلائز نہیں کیا تھا، اب ریئلائز ہو گیا، تو ایسا کریں کہ آپ ہی جائیے، کیونکہ آپ ہم میں سے ہر ایک انڈیویجول کو جانتے ہیں، جو وہ پرابلم بتائے گا تو آپ کو پتا ہوگا کہ ہم میں سے کون حل کر سکتا ہے۔ مثلا ایک کے پاس پیسہ زیادہ، ایک کے تعلقات زیادہ ہیں، ایک مثلا ڈاکٹر ہے، تو جو پرابلم ہوگا آپ سے بہتر کون، آپ جائیے رات کے وقت۔ اب یہ عشاء کی نماز ہوگی، لوگ گھر چلے گئے، رات کے وقت یہ آدمی چلا، اپنے ساتھ اپنے صرف ایک بیٹے کو لیا اور وہاں مسافر خانے میں گیا۔ عمیر کی راتوں کی نیند اڑ گئی، ہر وقت ڈر ہے کہ مختار جیل میں میسا میں تمار جیسے نکال کے شہید کر دیے گئے، کب ان کی باری نہ آ جائے، لیکن کہاں سے راستہ نکالیں کہ دروازے پہ نوکنگ ہوئی اور وہ امام جماعت اندر آئے۔ کہا کہ ہے مسافر، عمر میں بھی آپ مجھ سے بڑے، آپ اپنا پرابلم بتائیے۔ اب کسی بھی یزیدی کے سامنے اپنا پرابلم کیسے بتائیں، کیونکہ وہ بہت زیادہ ہیلپ کرے گا تو کیا کہے گا، اچھا لائیے وہ خط میں پہنچا دوں، اور یہ خط کسی اور کے ہاتھ میں دینا نہیں چاہتے۔ پتہ نہیں آپ کے علم میں بادشاہوں کی پالیٹکس ہے کہ نہیں، یزید کے محل میں ابن زیاد کے اسپائی بھی ہوں گے کہ اگر ابن زیاد کے خلاف کوئی لیٹر آتا ہے، کوئی شکایت آتی ہے، اس کو وہی روک لیا جائے۔ تب ڈر لگ رہا کہ میں کسی اور کے ہاتھ میں کیسے یہ دے دوں، صحیح جگہ پہنچے کہ نہ پہنچے۔ منع کیا، کہا پرابلم ہے لیکن بتا نہیں سکتا۔ ارے بتائیے پرابلم ہے، بتا نہیں سکتا۔ آخر میں اس نے کہا میں کربلا کے شہید حسین کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آپ کی ہیلپ کروں۔ حسین کی قسم، شام والا، تم کون ہو؟ کہا میں محب اہل بیت ہوں لیکن اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے۔ بس ہر جگہ، ہر شہر، ہر علاقے کیسا سخت ترین تقیہ تھا، مگر ایک نہ ایک مومن اللہ نے اس طرح فٹ کر کے رکھا کہ عین وقت میں مدد ہو جاتی ہے، یہاں بھی اس طرح سے مدد ہوگی۔ کہا بتائیے اب مسئلہ کیا؟ کہا ہاں اتنی بڑی تم نے قسم کھا لی کہ کوئی یزیدی تو یہ قسم نہیں کھا سکتا، اب میں بتاتا ہوں۔ ایک خط ہے جو اس لیے یزید کے ہاتھ میں پہنچانا کہ میرا یقین ہے کہ اس خط کی وجہ سے میرے مولا کے قاتلوں سے بدلہ لیا جائے گا، مگر کوئی ایکسس نہیں مل رہا یزید تک جانے کا۔ پرانے زمانے میں لوگ احمق و بے وقوف نہیں تھے، اس زمانے کی بڑی بڑی پالیٹکس تھی۔ صدام، مجھے صاف لگتا ہے کہ یزید اور معاویہ کی ساری لائف ہسٹری اس نے پڑھ رکھی ہے، چنانچہ ایک جملہ بھی اس کا کہ میں وہ غلطی نہ کروں گا جو یزید نے کی کہ بھائی کو شہید کر کے بہن کو چھوڑ دیا۔ جملہ بتا رہا ہے کہ اس نے بہت ڈیٹیل طریقے سے سب پڑھا۔ کہا سنو، یزید تک ایکسس کا عام طور پہ کوئی طریقہ نہیں، مگر محل کے کام بھی چلنا ہے۔ ایک عجیب راستہ یہاں بنایا گیا، ایسا کہ اگر کوئی نیا اور ناواقف آئے گا وہ پھنس جائے گا، اور جو ریگولر آنے جانے والے ہیں ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہوگا۔ کہا وہ کیا؟ کہا کہ محل کے سائڈ پر، سامنے سے نہیں، بیک پہ بھی نہیں، سائڈ پر ایک دروازہ کھلا ہوگا، اور یہ دروازہ 10 صحن آتے ہیں ان میں سے گزرتا، اور ہر صحن کا ماحول ایسا بنایا کہ نیا آدمی آئے گا تو فوراً رک جائے گا۔ بس چاروں طرف اسپائی ہیں، جیسے آج کل ویڈیو کیمرے لگے ہوتے ہیں، وہیں گردن پکڑی جائے گی اور قتل کر دیا جائے گا۔ اور جو ریگولر آنے جانے والا، یہ راستہ اسی لیے کھولا گیا کہ محل کے کام چلتے رہے، وہ کہیں بھی نہیں رکے گا۔ دیکھو وہ دروازہ کھلا ہوگا، اندر داخل ہو جاؤ۔ اول تو نیا آدمی محل کے کھلے دروازے میں بھی داخل ہوتے ہوئے ہیزیٹیٹ کرے گا کہ یہی پہلی پہچان۔ بڑا حوصلہ کر کے آگے بڑا، دروازے کے بعد جاؤ گے، پہلا ایک صحن سا آئے گا، کورٹ یارڈ،
1000 سپاہی تلوار لے کے کھڑے، آدمی تو گھبرا جائے گا کیا ہو رہا، وہیں مارا گیا۔ نہیں آگے بڑھ جاؤ، ایسے کہ جیسے روزانہ صبح و شام یہاں سے آتے رہتے۔ دوسرے اس کے بعد والا سائڈ، وہاں 1500 گھوڑے سوار اس طرح سے کمان میں تیر لگا کے کھڑے جیسے ابھی یہ تیر چھوڑنے والے، آدمی تو گھبرا جائے گا۔ جیسے میدم ٹوساؤ کے میوزیم میں کبھی آپ جائیے تو ایسی کیفیت ہو جاتی ہے، کہا یہ وقت اسی لیے کہ نئے آدمی پکڑا جائے، اس کے آگے جاؤ گے تو وہاں پہ 2000 سپاہی نیزے اس طرح سے لے کے کھڑے جیسے ابھی تمہارے سینے پہ گاڑنے والے، نئے آدمی گھبرائے گا، ریگولر جانے والا آگے بڑھ جائے گا۔ عجیب طریقے ایک ایک کر کے کیفیت بتا رہا، کہا کہ چوتھے صحن میں جاؤ گے، وہاں پہ لوگ کاغذ و قلم لیے کھڑے اور اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے تم سے کچھ سننا چاہتے ہیں، نئے آدمی گھبرا جائے گا۔ آگے جاؤ گے غرضی یہ کیفیت بتا رہا، کہہ رہا ہے کہ 7ویں صحن کے اندر سونے اور چاندی کی برکس سے بنے ہوئے 2 پلیٹ فارم یا چبوترے، ہیرے جواہرات اور موتیوں سے بنے ہوئے قالین، 3 آدمی ادھر بیٹھے 3 آدمی ادھر بیٹھے، انواع و اقسام کے کھانے اور دنیا بھر کی شرابیں ان کے سامنے، ان کو خوش کرنے کے لیے سنگر اور ڈانسر کا نئے آدمی ضرور رکے گا۔ یہ تشتیاں، یہ لفظ آپ نے نہیں سنا ہوگا، تشتیاں۔ یہ 6 آدمی وہ ہیں کہ جب حسین کا کٹا سر آیا تھا تو انہوں نے وہ تشت حسین کا یزید کے سامنے پیش کیا تھا، یزید اتنا خوش ہوا، کہا کہ ساری زندگی اب تم کام کرنے سے فارغ ہو گئے، تمہارے سارے ایشوارا میرے ذمے، اتنا تم نے میرا دل خوش کیا، شرابیں پیو، گانے سنو، ڈانس دیکھو، کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں۔ تشتیہ، آگے بڑھو گے 8واں صحن آئے گا، یہ پہلے 6 7ویں سے بھی زیادہ یہاں پہ سونا چاندی رکھا، مگر عجیب بات ہے کہ یہاں کوئی نہیں، جگہ جگہ سونے چاندی کے ڈھیر جیسے ڈالر کی گڈیاں پڑی ہوئی ہیں اور موتی بکھرے ہوئے۔ نئے آدمی تو فوراً رک جائے گا، ارے یہ کیا ہے، کوئی آدمی نہیں ہے، پیسے کون چھوڑ کے گیا، کہ یہ اسی لیے چھوڑ کے گئے، فوراً گردن سے پکڑو۔ آگے بڑھو گے، آخری صحن آئے گا، وہاں کچھ نہیں ہوگا، ایک ایسا آدمی ڈھونڈنا جو کالے کپڑے پہن کے گھوم رہا ہو، وہی تمہارا کام کرے گا۔ کہا وہ ہے کون؟ کہا یزید کے پورے محل میں فقط ایک محب اہل بیت رہتا اور یہ حبشی غلام۔ بھئی آ کہاں سے گیا؟ کہا یہ یزید کی بیوی ہندا کا غلام تھا، ہندا تو غم حسین میں بعد میں مر گئی، یزید کو اپنی بیوی سے محبت، اس کی وجہ سے اس غلام کو اجازت دے رکھی ہے کہ یہاں رہو، مگر یہ وہ غلام ہے جو سارا دن روزہ رکھتا، ساری رات نمازیں پڑھتا، یزید کے محل میں رہتا ہے، وہاں پانی بھی نہیں پیتا۔ پرانے زمانے کے محتاط بزرگ اپنے ایسے بیٹے کے گھر جائے جو بینکر ہو تو اس کے گھر میں پانی بھی نہیں پیتے تھے، اس کی کمائی سود کی کمائی، پانی بھی نہیں پیتا۔ یہ جو ہزار بند یا کمر بند ہوتا ہے، اس کو بن کے بازار میں بیچتا ہے، اس سے جو مل جائے روکھی سوکھی کھا کے گزارا کرتا، ہر وقت کالے لباس میں غم حسین کرتا۔ جاؤ اسی کے پاس جانا، اب اگلی صبح کو چلے، سننا آسان ہے مگر ایسے ماحول سے بالکل بے خوفی سے گزر جانا، یہ بہرحال عمیری کا کمال تھا، ہر جگہ ڈر بھی لگ رہا تھا، کہیں رکنے کو دل چاہ رہا تھا، پہنچ گئے۔ اب میں نے مختصر کیا، تفصیلات آپ مختار آل محمد یا جناب مختار کے حالات کی کسی اور کتاب میں پڑھ لی اگر انٹرسٹ۔ جیسے ہی آخری صحن میں پہنچے ویسے ہی دیکھا کہ سامنے سے ایک انتہائی دبلا پتلا حبشی غلام مگر کالے کپڑے پہن کے آ رہا۔ اچھا ایک اور چیز میں اس وقت چھوڑ گیا تھا، اس کو دہرائی ہو، کہا ایک بات کا خیال رکھنا، جب اس پہلے دروازے میں داخل ہونا تو سر سے پیر تک فل ڈریس تمہارا سفید، امامہ سفید، قمیص سفید، نیچے کا لباس سفید، بیلٹ سفید، موزے سفید اور جوتے سفید۔ کہا یہ بھی ایک نشانی ہے، یہاں سے وہی گزر سکتا، اور ادھر کالے کپڑے پہنے میں ملا۔ اب یہ ذرا ڈر رہے، پتہ نہیں یہی صحیح آدمی ہو سکتا ہے، اتفاقاً آج کسی اور نے بھی کالے کپڑے پہن لیے، مگر جیسے ہی عمیر گئے وہ دوڑ کے آیا، عمیر کہاں تھے؟ 18 دن سے تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں۔ ارے 18 دن سے مجھے ڈھونڈ رہا، اسے کیسے پتا چلا؟ کہا آپ کون؟ کہا میں یزید کا غلام۔ تو مجھے کیسے ڈھونڈ رہے؟ کہا 18 دن پہلے میرے خواب میں اللہ کا رسول آیا تھا جس نے کہا تھا کہ ہمارا ایک خادم تیرے پاس آنے والا، اس کی ملاقات یزید سے کرا دینا۔ اور کل رات کو تو خواب میں حسین مظلوم آئے تھے جنہوں نے کہا تھا ہمارا ایک وفادار آنے والا ہے، آج صبح اس کا کام کرا دینا۔ میں 18 دن سے تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں۔ آپ کی یہ حالت ہوئی، عمیر کی آنکھوں میں کیسے آنسو آئے ہوں،
خدا کا شکر، اتنی میں نے خدمت کی، اتنی محنت اٹھائی، لیکن میری قربانی سوالت ہوئی، وہاں قبول ہو رہی۔ کہا کہ اب کام کیسے ہوگا؟ کہ ٹھہر جا، یزید آنے والا۔ کیوں آنے والا؟ کہا کہ ادھر وہ واش روم ہے جس میں روزانہ صبح یزید آتا۔ پہلے تو دیکھا کہ 100 آدمی آئے، ایئر فریشنر یعنی گلاب پاش اور عود و لوبان، گلاب چھڑکتے جا رہے، عود و لوبان کی خوشبو کو بکھیرتے جا رہے۔ اور اس کے بعد دیکھا کہ 100 آدمی اور آئے جو پورے راستے میں کارپیٹ بچھا رہے۔ اور اس کے بعد دیکھا کہ 50 یا 60 10-11 سال کی عمر کے لڑکے آئے جن کے درمیان یزید زندگی گزارتا۔ اور اس کے بعد آخر میں دیکھا کہ یزید آ رہا، سونے کا لباس پہنا، ریشم کا پیور سلک جو مرد کے لیے حرام، وہ بازو پہ اس کا بند بھی بندھا ہے اور جو بیلٹ ہے وہ بھی اسی کی، ایک عصا اس کے ہاتھ میں ہے جو سونے سے بنا پیور گولڈ، اور اس کے اوپر جگہ جگہ موتی ٹکے، اور لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یزید امیر المومنین۔ اور جس راستے پہ چل رہا ہیرے اور جواہرات اس کے سامنے لٹائے جا رہے ہیں۔ کربلا کے میدان میں اپنے آقا حسین کی مظلومیت یاد آ گئی، ایک وہ میرا آقا اور ایک ہی ان کا قاتل، مگر یہ ساری آرٹیفیشل چیزیں۔ یزید کو دیکھا تو انتہائی بدشکل، رنگ سیاہ، ناک پتہ نہیں کس حادثے میں ٹوٹ گئی، اور ایک خاص پہچانے میں کسی کے جذبات کو متاثر مجروح نہیں کر رہا۔ اور یزید کی ایک پہچان تو ہر ایک کو پتا تھی، داڑھی شیو کر کے وہ نکلا ہوا تھا، کیونکہ عالم اسلام میں پہلا آدمی معاویہ تھا، دوسرا آدمی یزید تھا۔ پہچان لیا یہی ہے یزید۔ یہ غلام لے کے آگے بڑھا، کہا کہ اے حاکم، آپ نے ایک بار مجھ سے وعدہ کیا کہ میری کوئی یہ خواہش پوری کریں گے، آج میں اپنی خواہش لے کے آ گیا ہوں۔ کیا خواہش؟ کہا کہ یہ خط جو آیا اس پر آپ عمل کیجیے۔ یزید نے خط پڑھا، گھبرا گیا، کہا اے شخص اتنا بتا دے، تو شیعہ علی ہے یہ خط لے کے آیا؟ کہا کہ میں تو کرائے کا آدمی ہوں۔ کہا قسم کھاؤ؟ اس نے قسم کھائی کہ خدا کی قسم 10 دینار مجھے اجرت ملی ہے، یہ اجرت لے کے میں یہاں آیا۔ اب سمجھ میں آیا کہ وہاں 1000 دینار نہیں لیے تھے اور فری بھی کام نہیں کیا تھا، آج یہ جملہ کام آ گیا۔ کہا میں نے 10 دینار اجرت لی ہے، میں اس میں قسم کھا سکتا ہوں۔ اب یزید مطمئن ہو گیا، بتائے کہ علی کا شیعہ جھوٹی قسم نہیں کھائے گا، جھوٹی قسم بھی نہیں، 10 دینار لے کے آئے۔ مگر کہا کہ ایسے کام کی تم لوگ مجھ سے ڈیمانڈ کر رہے ہو کہ میرے لیے مر جانا آسان ہے، یہ کام مشکل ہے، مگر کیا کروں؟ ایک ایسا آدمی عبداللہ ابن عمر، اس کے بابا کے بڑے احسانات ہم پر، اور ایک یہ غلام جس سے میں وعدہ کر چکا ہوں۔ کاغذ منگوایا، فوراً تحریر دی۔ کیا ابن زیاد، میں تیرے معاملات میں زیادہ انٹرفیئر نہیں کرتا، لیکن مختار کو رہا کر دے، اور اپنی مہر لگائی۔ اس نے کہا کہ ایک کام اور کر دیجیے، آپ یہ لفافے میں رکھ کے دیجیے گا تو لفافے پر بھی اپنی مہر لگا دیجیے۔ ارے بھائی خط میں مہر لگ گئی، یہ لفافے، اس نے کہا لفافے پر بھی۔ غلام نے کہا بات مان لے، اس کی مان لے۔ اور اب یہ تیزی سے باہر نکلے، 10 کے 10 ڈیوڑی پار کر کے آئے، سیدھا کوفے کی جانب چلے۔ ایک ہی ان کو ڈر لگ رہا کہ اگر ابن زیاد نے اپنے سپاہیوں سے کہا ہوگا جو مین گیٹ پہ کھڑے رہتے ہیں شہر سٹی گیٹ پر، کہ جب بھی عمیر آئے تو اسے قتل کر دینا، کیونکہ اگر کوئی خط وط بھی نکلا تو ابن زیاد کہے گا مجھے کیا پتا خط تھا، میں نے تو اس کو پہلے جرم کی بنیاد پہ سزا دے دی تھی۔ اب یہ ڈر تھا۔ دروازے کے قریب پہنچے، کوفہ شہر کا دروازہ، سر کے اوپر چادر اس طرح لپیٹی کہ خالی آنکھیں باہر ہے، باقی سارا چہرہ چھپا ہے۔ اس زمانے میں ڈیزرٹ میں جانے والے اس طرح چلتے تھے۔ ایک بار شہر کے اوپر مین گیٹ پہ جو پولیس کھڑی ہے، کون ہوں؟ کہا میں یزید کا میسنجر ہوں، دیکھو یزید کا خط لایا ہوں، یہ لفافے میں اس کی اسٹیمپ دیکھ لو۔ یزید کی اسٹیمپ کو سب پہچانتے ہیں۔ ارے یزید کا قاصد آ گیا، بڑے پروٹوکول کے ساتھ اسے لے کے آگے چلے۔ راستے میں 3 جگہ پولیس چیک پوسٹ تھی، وہ بھی روک رہے تھے آدمیوں کو، لیکن خود اس کے ساتھ سپاہی جا رہے، اسے مت روکو، یہ تو یزید کا نمائندہ، یہ تو یزید کا ریپریزنٹیٹیو ہے۔ وہ یزید کی سیل جو لفافے میں لگی ہے سارے راستے حل کرا گئی، یہاں تک کہ محل میں انٹر ہوا۔ ابن زیاد کے سامنے گیا اور چہرہ کھولا۔ اب ابن زیاد کی عجیب حالت، تو آ گیا، میرے حساب سے تو راستے میں مارا جانا تھا، تو بچ کیسے گیا؟ یزید کا خط دکھایا، اس کی وجہ سے بچاؤ۔ اب پڑھیے، ابن زیاد سمجھدار آدمی، سر پیٹ لی، کہا مجھے پتا ہے کہ میں مختار کو نہیں رہا کر رہا، اپنی موت کے پروانے پہ دستخط کر رہا ہوں، لیکن کیا کروں؟
حاکم کبھی میرے معاملے میں انٹرفیئر نہیں کرتا، ایک حکم دیا اسے نہیں ٹال سکتا، فوراً مختار کو بلوایا، بال کاٹے گئے، مختار کو دوسرے کپڑے پہنائے گئے اور کہا کہ زیادہ سے زیادہ یہ سہولت ہے کہ 3 دن کے اندر اندر کوفے سے نکل جاؤ، چوتھے دن تو میں یزید کا حکم بھی نہ مانوں گا۔ مختار عمیر کے ساتھ چلے، اتنے دن قید میں رہے، عمیر ان کو اپنے گھر میں لے کے آئے، بٹھایا، لذیذ کھانے تیار کر کے رکھے۔ مختار کی آنکھیں دسترخوان پہ گئیں، گھبرا کے کہا یہ کیا؟ کہا مختار اتنے دنوں سے قید، وہ تارکول یا ڈامر جس سے سڑک بنائی جاتی ہے وہ کھلایا جاتا، کھانا تو کھاؤ۔ کہا خدا کی قسم جس دن میں جیل سے نکلا میں نے قسم کھا لی تھی جب تک کہ مولا کے قاتلوں سے بدلہ نہ لوں گا، نہ اچھے کھانے کھاؤں گا، نہ نرم بستر میں سوؤں گا، نہ کسی عورت سے کوئی تعلق رکھوں گا، چنانچہ یہ میرے لیے حرام۔ اور میں جا رہا ہوں مدینے کی طرف۔ ایک بار عمیر کو لے کے باہر نکلے، کہا اب شہر میں تیرا رہنا بھی مناسب نہیں، اور اس کے بعد اس آدمی کا نام تاریخ سے مٹ گیا، پتہ نہیں کہاں چلا گیا، ایسا لگا خدا نے صرف ایک پرپس کے لیے اس کو پیدا کیا تھا۔ اور ادھر مختار تیزی سے مدینے پہنچے، دوپہر کا وقت، شوہر نے بیوی کو دسترخوان پہ پھر بٹھایا، کہا ہے کہ دیکھ میں نے تیری خواہش کے مطابق خط بھی لکھ دیا۔ جناب صفیہ کہتی ہے خط لکھا لیکن جب تک کہ مجھے بھائی کی خبر نہ ملے تمہارے خط سے کیا فائدہ؟ دروازے پہ نوکنگ ہوئی، عبداللہ نے پوچھا کون؟ کہا نا مختار، میں صفیہ کا بھائی مختار ہوں۔ میں ایک بار کنیز سے پہلے، شوہر سے پہلے بہن تڑپ کے گئی، دروازہ کھولا، گلے سے لپٹی، اتنا روئی کہ خوشی کی وجہ سے وہیں مر گئی۔ مختار اپنے ہاتھوں سے بہن کو دفن کیا اور کہا کہ الحمدللہ پروردگار نے مجھے دنیاوی رشتوں سے بھی آزاد کر دیا تاکہ میں اپنے مولا کی خدمت کر سکوں۔ اس لیے کہ بھائی اور بہن میں اتنی ہی محبت ہوتی ہے، مگر سوچنے کی بات کہ جب عام بہن کو عام بھائی سے اتنی محبت تو زینب اور حسین کی محبت تو ضرب المثل تھی۔ ارباب اعضاء، آج ویک اینڈ کی مجلس تھی اس لیے میں نے آپ کا زیادہ وقت لیا، اور جتنی مجلسیں آج دن میں مجھے پڑھنا پڑی اور ابھی بھی باقی ہے، اس کے باوجود میں نے خیال رکھا کہ اپنی ساری جسمانی تھکن اور کمزوری آپ کے وقت کا نقصان نہ ہو۔ کل کے لیے پروگرام سن لیجئے، کل بھی چونکہ ابھی لانگ ویکینڈ کا آخری دن ہے تو مجلس 7:30 بجے شروع ہو جائے گی، بلکہ اس سے بھی پہلے شروع ہو رہی ہے۔ حدیث قصہ تو 7:20 پہ شروع ہوتی ہے، 7:30 پہ یہ مرثیہ سوز و سلام، اور اب تک ہم نے ٹائم مینٹین رکھا ہے، کل بھی ہم 7:45 یعنی 7:45 پہ بیان شروع کریں گے۔ مگر جب ہماری مجلس آخری مرحلے میں داخل ہوگی 1 گھنٹے کے بعد تو شب شہادت شروع ہو جائے گی۔ 11ویں امام کی شہادت کی کل رات ہے، اس لیے مجلس کے بعد کل تابوت بھی برآمد ہوگا۔ یہ 11واں امام وہ ہے کہ جس کا پرسہ ان کے بیٹے کو دینا، اور ان کا بیٹا ہمارے زمانے کا موجودہ امام، تو کل کی رات بڑی اہم رات۔ کل کے دن اختتام مجلس میں تابوت برآمد ہے، تابوت اور نوحہ خوانی کے بعد نماز جماعت ہے، اور پھر اگر آپ حضرات کی ہمت رہی تو نماز جماعت کے بعد آدھے گھنٹے کا کوسچن آنسر کا سیشن ہے۔ میں موجود ہوں خدمت کے لیے، لیکن 3 دن کا ویکینڈ مسلسل گھروں کی مجلس ہے، ادا خانوں کی مجلس ہے، تو آپ حضرات کے اوپر ہے، لیکن بہرحال نماز کے بعد آدھے گھنٹے کا ایک سیشن کوسچن آنسر کا رکھا جا رہا ہے۔ ٹیوزڈے سے روٹین ورک پہ آپ لوگ چلے جائیں گے، اس لیے مجلس پھر اپنے پرانے وقت میں شروع ہوگی، مگر دوران مجلس نویں کی شب لگ جائے گی جشن کی رات، تو آغاز مجلس مصائب سے ہوگا، اختتام جشن کے حوالے سے مختصر سی باتوں پر، اور وینسڈے کو پراپر جشن ہے جس میں میرا صرف آدھے گھنٹے کا بیان اور باقی شعرا۔ تو بہت لمبی بات ہو گئی۔ آج یہاں کی مجلس کے فوراً بعد مجھے المہندی سینٹر کی ایک مجلس پڑھنے جانا، جس میں اپنے اس موضوع کو مکمل کرنا ہے جو اس کے عشرے میں رہ گیا تھا، لیکن منزل مصائب تو باقی ہے، اور مصائب اس حوالے سے ایک عام سی بہن اپنے بھائی کو دیکھتی ہے، کیسے آزاد ہو کے آ گیا، اتنا خوش کہ شادی مرگ ہو گیا، اسی وقت جناب صفیہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔
تو اگر بہن زینب جیسی ہو اور بھائی حسین جیسا، ایک دن کربلا سے بہت پہلے کی بات ہے، شہر مدینہ، زینب کبریٰ اپنے حجرے میں سو رہی، دوپہر کا وقت، سورج ڈھلتے ڈھلتے اس طرح سے آیا کہ چونکہ جہاں گرمی زیادہ ہوتی روشن دان یا وینٹیلیٹر ہوتے ہیں، تو ساری روشنی سیدھی اب زینب کے جسم پہ پڑنے والی تھی۔ اسی کام سے آقا حسین وہاں سے گزرا، ہائے میری بہن، یہ سورج کی روشنی پڑے گی، زینب کی نیند خراب ہو جائے گی۔ ہر وقت معجزے نہیں دکھائے جاتے۔ آقا حسین آگے بڑھے اور اس طرح سے زینب اور سورج کے درمیان کھڑے ہو گئے کہ جب زینب کی آنکھ کھولی، دیکھا کئی گھنٹے سے میرا بھائی کھڑا، سر سے پیر تک پسینے پسینے ہو رہا، سورج کی ساری گرمی اور شدت کو اپنے اوپر لے رہا۔ بھیا یہ کیا کیا؟ کہا زینب میں برداشت نہ کر سکا کہ میری بہن کو یہ سورج کی روشنی تکلیف پہنچائے، تیری نیند خراب ہو۔ آج وہی زینب جب 11 محرم کے کربلا سے گزر رہی ہے اور اس نے یہ منظر دیکھا کہ جلتی ریتی پہ میرا بھائی پڑا ہے، جلتے سورج کے نیچے میرے بھیا کا لاشا ہے، زینب کے دل پہ کیا قیامت گزری ہوگی۔ حسین کے لاشے کے قریب آتی اور کہتی ہے حسین، مجھے مدینے کا وہ دن یاد ہے جب مجھے سورج سے بچانے کے لیے تو نے اپنے آپ کو سورج کے سامنے کھڑا کر دیا تھا، اور ہائے آج زینب اپنے بھائی کے بدن پہ چادر بھی نہیں ڈال سکتی ہے۔ اگر میرے سر پہ میری چادر ہوتی بھیا میں تیرے لاشے پہ ڈال کے تجھے سورج سے بچا لیتی۔ لیکن شہزادی زینب، اصل امتحان تو اب اس کے بعد والے مراحل میں آ رہا، اور بہت جلد زینب کا اگلا امتحان آ گیا۔ جب ایک بار، عجیب روایت ہے لیکن مختصر کر کے پڑھ رہا ہوں، ایک بار زینب کو اونٹ پر بٹھایا گیا، زینب نے گھبرا کے کہا میری سکینہ کہاں ہے؟ شمر کہتا ہے سکینہ کو تیرے ساتھ نہیں بٹھایا جائے گا، سکینہ کو الگ سواری میں بٹھایا جائے گا۔ زینب نے کہا کوئی بات نہیں، کسی اور بیوی کے ساتھ بیٹھے گی، مگر یہ شمر ملوت سکینہ کو لے کے چلا، 3 سال کی بچی، اور قافلے کا جو سب سے وحشی اونٹ تھا اس کی پیٹھ پہ لے جا کے بٹھا دیا۔ سکینہ انتظار کر رہی ہے، اب شاید کوئی بہن آ کے میرے ساتھ بیٹھے، اب شاید میری ماں میرے ساتھ بیٹھے، شاید میرا بھیا بیٹھے، لیکن حکم ہوا اسی طرح سے سواری چلاؤ۔ ہائے ننھی بچی، اونٹ کی پیٹھ پہ اکیلے آج تک نہ بیٹھی۔ ارے ارباب ازا، جب اونٹ کی پیٹھ پر ہماریاں ہوتی تھی تب بھی سکینہ اکیلے نہ بیٹھتی تھی، آج تو بے محمل و ہماری کے اونٹ گھبرا گھبرا کے سکینہ پکار رہی ہے۔ جب کہیں سے جواب نہ ملا، فرات کا رخ کیا، آواز دی چچا عباس ذرا آ کے دیکھ تیری سکینہ کی کیا حالت ہے۔ اور عزاداروں چلتے چلتے قافلہ رک گیا۔ شمر غصے کے عالم میں اترا، بغیر میرے حکم کے قافلہ کیوں رکا؟ سپاہی آگے بڑھے آئی، شمر وہ نیزہ زمین میں گڑ گیا ہے جس پر حسین کا کٹا سر ہے، اور یہ نیزہ آگے نہیں بڑھتا، ہم نے ساری کوششیں کر لی۔ شمر نے کہا اس نیزے کو میں آگے بڑھاتا ہوں، اور عزاداروں کیا کیا؟ کیا نیزے کو زمین سے نکالنا چاہا؟ نہیں۔ پھر نیزہ کیسے آگے بڑھایا؟ میرے بیمار امام سجاد کے قریب آیا، ہاتھ میں کوڑا ہے، وہ شمر کا ہاتھ گھوما، وہ سجاد کی پشت پہ کوڑا پڑا۔ سجاد، جب تک تیرا بابا آگے نہ جائے گا تجھے یہ کوڑوں پہ کوڑے کھانا پڑیں گے۔ ہائے میرا مولا سجاد، چہرہ بلند کیا، بابا آپ یہاں پہ کیوں رک گئے ہیں؟ حسین کی آواز آئی، سجاد میری سکینہ اونٹ سے جنگل میں گر گئی ہے، جب تک میری سکینہ نہیں آئے گی میں کیسے آگے بڑھوں؟ یہ خبر کسی نے زینب کو دے دی۔ ارے اب کوئی زینب کی بے چینی دیکھے، ایک مرتبہ گھبرا کے جنگل میں داخل ہوئے۔ لوگوں کیا تم نے میری ننھی سی بچی کو دیکھا ہے؟ ایک مرتبہ آواز دی سکینہ واپس آ جا، تیری پھوپھی کا وعدہ، اب تماچے نہیں لگیں گے، اب کوڑے نہیں پڑیں گے۔ سکینہ کی آواز تو نہ آئی، جنگل کے درمیان جھاڑیوں کے بیچ میں ایک نقاب پوش بیوی نظر آ گئی جو زمین پہ اس طرح بیٹھی ہیں کہ سکینہ ان کی گود میں سر رکھے سو رہی ہے۔ کسی ماں کی بچی کھو جائے اور دوبارہ مل جائے، کس طرح تڑپ کے ماں بچی کے پاس جائے گی؟ نہیں، زینب آگے نہ بڑھی، زینب رک گئی۔ کیوں؟ زینب حیران ہے، کہا بی بی میں 2 سوال کرنا چاہتی ہوں،
اب تک جو آیا ہے یا تماچے مارے ہیں یا کوڑے مارے ہیں، آپ اس میں اتنی مہربانی کیوں کر رہی ہیں؟ اور میرا دوسرا سوال، یہ وہ بچی ہے جب سے اس کا بابا مارا گیا، اسے کسی کی گود میں نیند ہی نہیں آ رہی ہے، ماں نے سلانا چاہا نہیں سوئی، بہنوں نے سلانا چاہا نہیں سوئی، ارے آپ کون ہیں کہ آپ کی گود میں جاتے ہی بچی سو گئی؟ ہائے، ایک بار آواز آئی زینب، ارے میں اس پہ رحم نہ کروں تو کون کرے گا؟ اور اسے میری گود میں نیند کیسے نہ آئے؟ ارے اس کا تو بابا بھی میری گود میں سو جاتا تھا۔ ایک بار زینب گھبرا گئی، کہا بی بی آپ کی آواز جانی پہچانی ہے، للہ اپنا تعارف تو کرائیے، آپ ہیں کون؟ چاروں طرف کوئی نامحرم نہ تھا، بی بی نے چہرے سے نقاب ہٹائی، آئے زینب نے دیکھا میری ماں فاطمہ زہرا میرے سامنے بیٹھی ہے۔ زینب گھبرانا نہیں، ہر منزل پہ فاطمہ تیرے ساتھ ہے، ارے کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، ماں ہر وقت اپنی بیٹی کے ساتھ رہے گی۔ صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الملک الحق المبین، قاسم الجبارین، مبیر الظالمین، مدرک الحاربین،